ان الانسان خلق ہلوعا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں انسان جلد باز ہے. اذا مسہ الشر جزوعا، جب اس کو کوئی مصیبت پہنچتی ہے تو جزا فضا شروع کر دیتا ہے، صبر سے کام نہیں لیتا. واذا مسہ الخیر منوعا، اور جب اس کو کوئی پیسہ میسا ملتا ہے، دولت آتی ہے اس کے پاس، تو کنجوس بن جاتا ہے، اس پہ سانپ بن کے بیٹھ جاتا ہے. کئی ہفتوں سے اسی آیت پر درس چل رہا ہے کہ جلد بازی کا مطلب کیا ہے. جلد بازی کا مطلب یہ ہے، اس پر میں نے کئی دفعہ بیان کیا نا پورا، کہ ہمارے سارے فیصلے اکثر جلد بازی میں ہوتے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دو صفات بہت پسند تھی، الحلم برداشت اور سوچ سمجھ کے فیصلے کرنا. طلاقیں جلد بازی میں ہوتی ہیں، مار دھاڑ جلد بازی میں، بہت سارے کام ہمارے جلد بازی میں. کسی کے بارے میں رائے جلدی قائم کر لیتے ہیں، کسی کو اچھا کہنے میں بہت جلدی کرتے ہیں، کسی کو برا کہنے میں بھی بہت جلدی کرتے ہیں. تو اسی طرح جو شخص بھی جس کی دل میں کوئی خواہش پیدا ہوئی، اس خواہش کو فوراً پوری کرنے کی کوشش کرنا، یہ بھی کیا ہے؟ جلد باز. آپ سوچ تو لو بھائی، یہ خواہش پوری کرنے سے آپ کو فائدہ ہوگا، نقصان ہوگا، کہیں لت تو نہیں پڑ جائے گی آپ کو؟ نشہ ہے، دل چاہتا ہے، لوگ کر لیتے ہیں، اس سے تو آپ تباہ و برباد ہوتے چلے جاؤ گے. تو جو خواہشات کا غلام ہوتا ہے وہ جلد باز ہوتا ہے، اور جو مستقبل سامنے رکھ کے زندگی گزارتے ہیں ان کی طبیعت میں جلد بازی نہیں ہوتی، ہمیشہ وہ کامیاب ہوتے ہیں. تو یہاں بھی اللہ نے کیا فرمایا کہ جلد بازی کی ایک مثال اللہ نے بیان کی ہے. وہ مثال یہ ہے، اذا مسہ الشر جزوعا، جب کوئی مصیبت پہنچتی ہے نا، ہونا یہ چاہیے مصیبت میں انسان کا دل کرتا ہے ہلڑ بازی کا، ہاں ہو چیخو پکار، ادھر ادھر ڈپریشن ہوتی ہے اس کو. تو جو دل کر رہا ہے وہ آپ کرنا شروع کر دو، اس پہ کنٹرول نہ کرو کہ بھئی اس کا کوئی فائدہ ہوگا یا نہیں ہوگا. ایسا تو نہیں کہ میرے اس ری ایکشن سے فائدے کے بجائے الٹا اور زیادہ نقصان ہو جائے. تو اللہ کہتے ہیں جلد باز آدمی کیا کرتا ہے، وہ یہ نہیں دیکھتا، وہ بس اپنی خواہش کو پوری کرنے میں لگا ہوتا ہے. غم پہنچا ہے تو اس غم کو ہلکا کرنے کے لیے جو مرضی اسے کرنا پڑے وہ کر گزرتا ہے. اس کی مثال ایسے ہے نا، آپ نے دیکھا ہوگا ایک کہیں کوئی واقعہ ہو جائے نا، کوئی دھماکہ ہو جائے، تو جو انویسٹیگیشن کے لیے لوگ وہاں جاتے ہیں وہ کہتے ہیں ہمیں سب سے بڑی مصیبت پتہ ہے کیا ہوتی ہے؟ وہاں عوام جو احتجاج شروع کر دیتی ہے، اس سے کیا ہوتا ہے کہ وہاں جن لوگوں نے کچھ کاروائیاں کی ہے نا، ان کے ثبوت مٹ جاتے ہیں. ہونا یہ چاہیے، پوری دنیا میں ہم نے ایک اصول دیکھا ہے، جہاں کوئی ایکسیڈنٹ ہو، کوئی واقعہ ہو نا، فوراً وہ روک دیتے ہیں، پورا ایک گھیراؤ میں لے لیتے ہیں، انویسٹیگیشن کرنے تو اس میں غلطی کس کی ہے تاکہ اس کو سزا ملے. ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے کہ پتہ ہی نہیں چلتا کہ غلطی کس کی ہے. اتنا کراؤڈ اکٹھا ہو جاتا ہے، اتنی عوام دائیں بائیں آگے پیچھے، جس کو پکڑ کے پبلک کوٹنا شروع کر دے تو بس وہی مجرم ہے. یعنی جس کو پہلے تھپڑ لگ گیا نا، سمجھو وہ کیا ہے، بس اسی نے کیا ہے. بہت کچھ الٹا پلٹا ہو جاتا ہے. تو وجہ کیا ہے بھائی؟ اپنے احتجاج فوراً کر لینا کسی بھی چیز پہ، سوچے سمجھے بغیر الزام ڈال دینا کسی کے اوپر. کئی سال پرانی بات ہے، کیس ہمارے سامنے آیا کہ ایک لڑکی کے نمبر پہ کہیں کوئی مس کال آ گئی. یہ گاؤں میں واقعہ ہوا تھا. اب غیرت مند بھائی تھا، اس نے دیکھا یہ کون ہے، دیکھا کسی لڑکے کا فون ہے. پہلے سے اس لڑکی کے بارے میں کسی نے اس کا دماغ، بہن کے بارے میں دماغ بھرا ہوا تھا، ہوتے اس نے کیا کیا، اس کو گولی مار دی. اب بہت پرانا قصہ ہے تو ابھی مجھے تھوڑے سے اس کے آثار باقی رہ گئے دماغ میں، پورا قصہ مجھے یاد نہیں ہے. بعد میں انکوائری کی پتا چلا کہ جی یہ لڑکی بالکل بھی انوالو نہیں تھی، جس بندے نے کی ہے وہ گڑبڑ کرنے کی کوشش کر رہا تھا. اب کیا ہوا ہے کہ اچھی اس کو پتا چلا کہ یار میری بے گناہ بہن کو میں نے مار دیا. ٹینشن میں اتنا گیا ہے کہ اپنے آپ کو بھی مار دیا. پہلے ایک جرم کیا، ٹینشن سے انکوائری پوری کی نہیں ہے. بھائی پہلے غور تو کر لو، تجزیہ کر لو، کوئی بھاگی تو نہیں جا رہی، دیکھ لو. اور اگر مس کال آئی بھی ہے، کوئی آپس کا ریلیشن بھی ہے، تو اس کا یہ مطلب تو نہیں ہے نا کہ گولی سے ہی اڑا دو. اس کی اسباب پہ غور کرو، اس کی وجوہات پہ غور کرو. پہلے جلد بازی میں ایک کام کیا، ایک بے گناہ کو قتل کیا، اب جلد بازی میں ایک اور گناہ کر لیا، اپنے آپ کو بھی مار دیا. تو ہمیشہ جلد بازی میں انسان سے غلط کام ہوتے ہیں، ٹھیک کام نہیں ہوتے. کتنی بڑی سے بڑی ٹینشن ہونا، ٹائم سب سے بہترین مرہم ہے، یہ خوب یاد رکھو. جب میرے پاس کوئی پریشان آدمی آتا ہے نا، جس کو کوئی بہت بڑا غم پہنچا ہو، اس کی حالت خراب ہو رہی ہو، میں اسے ایک بات لازمی کہتا ہوں کہ وقت سے بہترین مرہم دنیا میں کوئی نہیں. یہ ٹائم گزار لو، اس ٹائم کو کیا کرو، گزارو. بس جیسے جیسے ٹائم گزرے گا نا، حالات اپنے آپ کو خود ہی ایڈجسٹ کرتے چلے جائیں. اللہ نے انسان کے باڈی میں ایسی ایک لچک رکھی ہے. میں نے ایک ڈاکٹر صاحب سے
پوچھا ڈاکٹر صاحب اب پین کلر ایجاد ہو گیا ہے, درد ہوتا ہے, لوگ ٹیکا لگاتے ہیں, پہلے زمانے میں کیا ہوتا تھا؟ داڑھ کے درد کی تکلیف کتنی زیادہ ہوتی ہے نا, داڑھ کا درد ہو رہا ہو, اب تو پین کلر کھا لیتے ہیں لوگ. تو کیا کرتے تھے 2-4 دن کے بعد تو مرنے لگتے ہوں گے. انہوں نے کہا اللہ نے ایسا سسٹم بنایا ہے, پین جب زیادہ عرصہ چلتا ہے نا باڈی, یا تو وہ خود ہی باڈی اس کو کم کر دیتی ہے یا وہ فیل ہونا کم ہو جاتا ہے. تو اللہ بھی تو ہے نا, اللہ کی میاں کا بھی تو ایک سسٹم ہے بنایا ہوا. جیل میں جو لوگ قید میں چلے جاتے ہیں, لمبے لمبے عرصے قید رہتے ہیں, جب وہ چھوٹ کے آتے ہیں بتاتے ہیں کہ شروع میں ہم 2-3 دن خودکشی کے خیال آتے تھے اس کوٹری میں, یار کیسے نکلیں گے, کہاں جا کے سر مارے. کہہ رہے 1 ہفتہ 2 ہفتہ 3 ہفتہ 4 ہفتہ, اس کے بعد یوز ٹو کیا ہو گئے. ایک آدمی 4 سال جیل میں رہ کے آیا, 4 سال. کہتا ہے 4 سال میں نے دھوپ, اچھا بھلا آدمی بھی بہادر آباد اور ڈیفنس کا جو لگژری لائف اسٹائل میں ٹائم گزارا. میں نام نہیں بتاؤں گا, بدنام ہو جائے گا بیچارہ, ایسا نہ ہو مزید کوئی رشتہ ہی نہ دے اس کو. مدیز اس لیے کہ شادی شدہ ہے, خیر اس وقت کمارا تھا وہ, تو وہ کسی شبہ میں اٹھا کے لے گئے اس کو. اچھا بھلا ڈیفنس یا بہادر آباد کا لڑکا تھا. بہادر آباد بھی اچھا ایک ایسا علاقہ ہے, لگژری لائف اسٹائل میں پلا, زیادہ ٹائم اس کا یورپ اور یعنی یورپ میں گزرا ہے. کسی شبہ میں اٹھا لیا اس کو. 4 سال اس نے دھوپ نہیں دیکھی. کہہ رہے میں جب اندر گیا ہوں نا, ایک پپو فیملی کا, برگر فیملی کا بچہ اندر گیا تو کیا حال, لیکن کچھ چیزیں سنی بھی تھی, علماء کی تقریریں, کچھ صبر سے متعلق, کچھ ایک کہ بھئی جب مصیبت اللہ کی طرف سے آتی ہے اس میں اجر اللہ کی طرف سے. بھئی قصور تو نہیں تھا اس کا, یہ تو اللہ کی طرف سے مصیبت ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک کانٹا بھی چبھتا ہے نا اس پہ بھی اجر ملتا ہے. اللہ تھوڑی غافل ہے, ہر چیز آزمائش ہے ہمارے لیے. خوب سمجھ لو, اتفاق سے کچھ بھی نہیں ہو رہا. یہ جو ہم سمجھتے ہیں نا بائی چانس ایسا ہو گیا ہے, یہ ہمیں دیکھنے میں ایسا لگ رہا ہوتا ہے, ورنہ بائی چانس کچھ بھی نہیں ہوتا. جو کچھ ہو رہا ہے اللہ کے ارادے سے ہو رہا ہے. خوشی بھی پہنچ رہی ہے اللہ کے ارادے سے, غم بھی پہنچ رہا ہے اللہ کے ارادے سے. تو نبی نے فرمایا کہ جس کو خوشی پہنچتی ہے نا مسلمان کو, کافر کو خوشی پہنچتی ہے کہتے بائی چانس, یہ ہو گئے میری لک ہے, وہ لک کہتا ہے اس کو, لک ہے. ایک دفعہ میں ایک ڈاکومنٹری دیکھ رہا تھا, یہ جو کروڑوں اسپم ہوتے ہیں نا جو ماں کے رحم میں جاتے ہیں, جن میں سے ایک کو اللہ سلیکٹ کرتے ہیں انسان بنانے کے لیے. تو ڈاکومنٹری میں کسی گورے لکھا ہوا تھا کہ آئی ون دس میچ, یعنی کروڑوں خربوں میں یہ میچ جیت گیا. بھائی تو نہیں جیتا ہے, یہ سلیکشن کس کی ہے؟ اللہ کی ہے. وہ کہہ رہے ہیں بھی بائی چانس ہو گیا کہ میں پیدا ہو گیا. بائی چانس کوئی بھی نہیں ہوتا, سب کس کا ارادے سے ہو رہا ہے؟ اللہ کے. اللہ نے تجھے پیدا کرنے کے لیے کمبخت سلیکٹ کیا ہے, اور اللہ پھر کہہ رہے نحن خلقناکم, ہم نے تمہیں پیدا کیا, ہمارا احسان ہے, تو اس احسان کا بدلہ دو. تو جہاں آپ یہ کہیں گے نا اتفاق سے ایسا ہو رہا ہے, وہاں خوشی پہ اتراؤ گے بھی اور غموں پہ ٹینشن میں بھی آؤ گے. یار کیوں ہو گیا میرے ساتھ؟ ہٹلر کتنا روتا رہتا آخری عمر تک, ابھی پھر وہ خودکشی کر لی اس نے کہ یار 1 ہفتہ پہلے میں رشیا پہ اٹیک کر دیتا, ہاں یار کتنی بڑی غلطی ہوئی ہے مجھ سے. وہ کہتے ہیں ایک ہفتہ پہلے اٹیک کر دیتے نا تو رشیا کا نقشہ کچھ اور ہوتا. وہ 1 ہفتہ رہ گیا, پتہ نہیں پولینڈ ولینڈ کے اس کے چکر میں رہ گیا, تو وہ رشیا نہیں اٹیک کر کے اس کی ایسی کی تیسی کر دی. تو روتا رہتا تھا وہ. ابے روتا رہتا نہیں, تو نے جو کچھ حرکتیں کی ہیں تو اللہ نے تجھے کیا دیا اس کا بدلہ. خیر تو توبہ کر لیتا, مسلمان ہوتا تو کیا کہتا, یار اللہ کی طرف سے چپت لگ گئی ہے میرے, اب توبہ استغفار کر لو. اور توبہ ایسی خاندانی چیز ہے یار, کچھ بھی ہو جائے. ہٹلر مسلمان ہوتا, کہتا میں نے ہزاروں لاکھوں انسانوں کو قتل کر دیا, بند کمرے میں جا کے گڑ گڑا لیتا اللہ سے, معاف کر دے اللہ. دنیا کو نہیں پتا چلتا, اللہ کیا کر دیتا, معاف. لیکن چونکہ کافر تھا تو کیا ہوا ہے, اس نے قوم کا مجرم تھا وہ, اس نے کہا کیا کر سکتے ہیں, اس کو پتا تھا پبلک نہیں چھوڑے گی, تو اٹھا کر کے مارکیٹ سے اپنے آپ کو شارٹ. انجام بھی برا, زندگی بھی بری. مسلمان کی زندگی بری ہو, کم از کم انجام اچھا اس کے اختیار میں ہوتا ہے. یار اللہ کو منا لو. اللہ کہتا ہے 100 انسانوں کے قاتل کو بھی میں بخش دوں گا. خیر میں وہ واقعہ سنا دوں میں. تو وہ کیا ہوا ہے کہ وہ بہادر آباد کا پپو بچہ جو ہے نا کہاں چلا گیا, جیل. اب علماء سے اس کا تعلق تھا, ماشاءاللہ داڑھی بھی رکھی ہوئی تھی اس نے, کہ یار اب یہ غم کس کی طرف سے ہوتے ہیں, اللہ کی طرف سے. تو مجھے اپنا قصہ سنا, میں نے کہا یار 4 سال میں تو دھوپ میں نا ایک دن نہ بیٹھوں, میں ڈپریشن میں جانا شروع ہو جاتا ہوں. جو بند کمروں میں لوگ سارا دن بیٹھے رہتے ہیں, پتہ نہیں کیسے. نیچر سے جس کو بھی محبت ہوگی نا وہ دھوپ نہیں چھوڑ سکتا بھائی. بکریاں مرغی انڈے نہیں چھوڑ سکتا, دھوپ نہیں چھوڑ سکتا. وہ بکریاں مرغی تو چلو زیادہ ہو گیا, لیکن میں دھوپ نہیں چھوڑ سکتا ہوں. تو میں نے کہا 4 سال آپ کیسے بند کمرے میں رہے ہیں, اور بھی قیدی تھے. کہہ رہے میں 2-3 دن تو ٹینشن میں رہا, پھر میں نے کہا اچھا یہ بھی نہیں پتا کہ نکلیں گے کب یہاں سے. یہ پتا ہو نا, آدمی کہتا ہے چلو 4 سال میں دن گننا شروع کر دے, یہ بھی نہیں پتا نکلیں گے ہی بھی نہیں نکلیں گے. کہہ رہے میں نے کہا جو ہونا تھا وہ تو ہو گیا,
گیا, اب ہم تو جیل کی دیوار توڑ کے بھاگ نہیں سکتے. تو کہہ رہے میں نے کیا کیا, پھر وہاں پر میں نے اٹھک بیٹھک اور ایکسرسائز شروع کی کہ بھائی ٹائم کیا کرو, پاس کرو. کہہ رہے اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے 400 دفعہ میں بیٹھ کے, کیونکہ اور تو کوئی کام ہی نہیں ہے اسٹیمنا بنانے کے علاوہ, اسٹیمنا بنانے کے علاوہ کوئی کام ہے ہی نہیں. اچھا ہے بڑا پاورفل ماشاءاللہ, آپ کو بھی ملو تو آپ دیکھو بہت زیادہ ساری طاقت جیل میں بنائی ہے اس نے. کہہ رہا ہے میں بیٹھ کے لگاتا تھا ان 4 پھر ڈپس لگاتا تھا, پتہ نہیں کتنے ڈپس لگا لیتا تھا, ایکسرسائز کرتا تھا. کہہ رہا ہے اس کا فائدہ یہ ہوتا تھا اتنا تھک جاتا تھا کہ مجھے نیند خاندانی آتی تھی. ظاہر ہے نیند تو بیسیوں بیماری کا علاج ہے. ڈپریشن ختم کرنے کا سب سے بہترین ذریعہ ہی گہری نیند ہے. ڈاکٹر ڈپریشن کے مریضوں کو کیا دیتے ہیں, نیند کی گولیاں دیتے ہیں کہ سوتا رہے بس, پتہ ہی نہ چلے پی ٹی آئی آ رہی ہے کہ جے یو آئی آ رہی ہے کہ مسلم لیگ آ رہے ہیں, کہ یہ ٹینشن ہی ختم, اسٹیبلشمنٹ کیا کر رہی ہے چھوڑو. تو کہہ رہے ہیں میرے ساتھ جو قیدی تھے نا وہ بہت سے اس میں پاگل ہو, کیونکہ بیٹھے رہتے تھے سوچتے رہتے تھے ہر وقت دماغ میں نا کیا یہاں سے نکلیں کیسے نکلیں کیسے, حالانکہ بہت سے جرم کر کے آئے ہوئے تھے ان کا تو بنتا تھا. کہہ رہے 4 سال کے بعد رہائی کا فیصلہ ہوا. کہہ رہے ہم جب باہر نکلے تو پھر دنیا جنت لگی. کہہ رہے اس نے 4 شادی استغفر اللہ کی ہیں, تو خیر کی ہیں واقعی 4 کی. کہہ رہے اس سے مجھے پاور کیا ملی, کہہ رہے ہم تو مجرم تھے نہیں, ہم جب باہر آئے نا ہم نے کہا اچھا یہ ہوتا ہے, ٹوٹل سزا کیا ہے, کچھ بھی کر لو یہ ہے. کہہ رہے میرے اندر اتنا اسٹیمنا پیدا ہو گیا دنیا میں کچھ کر گزرنے کا. آپ کو پتا ہے جیل ہمارے مجرم بناتے ہیں, جیل میں جا کے نا اسٹیمنا بڑھ جاتا ہے مجرم کا, سمجھ رہے ہو. ایک تو اس کو یہ پتا ہوتا ہے آئندہ اس طرح سے کام کرو گے تو پکڑے نہیں جاؤ گے, اس طرح سے کیا تھا تو پکڑا گیا تھا نا, اب یہ والی غلطی نہیں کرنی. تو اس لیے شریعت میں جیل کی سزا نہیں ہے, شریعت میں ہے کہ اسی وقت نمٹا دو. چوری کی ہاتھ کاٹو, چلو بھائی نکل پتلی گلی سے, شاباش. ہم کیا کرتے ہیں چوری کی جیل, تو کہتا ہے یار اس دن وہ سی سی ٹی وی کیمرہ دیکھنا بھول گیا تھا میں, آئندہ تھوڑا خیال کروں گا. پھر وہاں سارے چور ہی بیٹھے ہوتے ہیں, کوئی نیک آدمی تو آیا نہیں ہوتا جیل میں, تو چور آپس میں ان کی کیا ڈسکشن ہوگی, وہ تہجد کی باتیں تھوڑی کریں گے. وہ ابھی تو نے کیا کرتا ہے, وہ میں نے اتنے بندے مار دیے, آپس میں ان کا گینگ بنتا ہے, پھر آپس میں نمبر ایک دوسرے کے ساتھ وہ شیئر کرتے ہیں کہ جب باہر نکلیں گے تو پھر دیکھتے ہیں ہم. اور 4 سال میں 10 سال میں کیا کچھ ہوتا ہی نہیں ہے, تو کچھ کرنے کی صلاحیت ان میں ویسے ہی ختم. وہاں جا کے کوئی یہ تھوڑی کہ وہ ماسٹرز کر رہے تھے یا پی ایچ ڈی کے اسکالر بن کے باہر آئے, یا کوئی انجینئرنگ مکمل کر لی باہر جاب ملے گی. 4 سال 8 سال زندگی بہترین ان کے ویسے ہی برباد ہو گئے. اب ان کے پاس کمانے کے لیے چپل چوری کے علاوہ اور کوئی راستہ ہوتا نہیں, یا باقی چوریاں ڈکیتیوں کے علاوہ کوئی راستہ ہی نہیں ہوتا ان کے پاس. تو نظام اتنا گندا ہے, اس لیے اسلام نے سزا رکھی ہے, اس میں ادھار نہیں رکھا. قصاص ہے, ثابت ہو گیا کہ بھائی اس نے بندہ مارا ہے, فوراً پکڑ کے وارثوں کے حوالے کیا جائے گا, بھائی تمہارا باپ مارا ہے تم بتاؤ کیا کرنا ہے. اب وہ فیصلے میں دیر کر رہے ہیں تو اس دوران جیل میں بند کیا جائے, بھاگ نہ جائے. جیل میں اس کو تمام سہولتیں دی جائیں گی, بھائی یہ بندہ ہے بھاگے گا نہیں, جلدی 1 ہفتہ ہے آپ کے پاس, فیصلہ کرو گردن اڑانی ہے یا اس سے بارگیننگ کرنی ہے. تو بارگیننگ میں جو ٹائم لگ رہا ہے اس دوران جیل میں رہے, ایک الگ بات. 1 آدھ ہفتہ سعودی عرب میں ایسا ہی ہوتا تھا, آپ کا پتہ نہیں کیا ہو رہا ہے. قصاص اب 1 ہفتہ, اس کے بعد سر قلم کرنا ہے, چلو بھائی اڑا دو سر. سر نہیں قلم کرنا, پیسے لے کے چھوڑنا ہے, پیسے لے بھائی, اور جو بھی رہن کے طور پر اس کی پراپرٹی رکھوائی, چل بھائی نکل, ختم. ہماری عدالتوں پہ بوجھ کتنا ہے دیکھو, 20-20 سال پرانی فائلیں جج کے پاس پڑی ہوئی ہوتی ہیں. اسلام میں قصاص ہے. دانت توڑ دیے قائم نہیں ہے بھائی, کون سا والا دانت توڑا, یہ والا, اب بتا دانت توڑنا ہے اس کا. دیکھو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں کتنا زبردست واقعہ ہے. حدیث میں آتا ہے حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ کی جو پھپھی تھی نا, کس کی, حضرت انس ابن مالک کی پھپھی. حضرت انس نبی کے خادم تھے. ان پھپھی نے اپنی باندی کو مکہ مارا یا تھپڑ مارا تو وہ باندی کا دانت ٹوٹ گیا. جو لونڈی تھی نا باندی, اس کا دانت ٹوٹ گیا. تو نبی کے پاس کیس آیا تو آپ نے فرمایا اللہ کی کتاب کے مطابق فیصلہ کروں گا. تو کتاب اللہ تو یہی کہتی ہے دانت کے بدلے دانت. تو اب بڑے مسئلہ ہو گیا کہ بھائی یہ تو اتنے خاندانی لوگ ہیں, اور باندی یہ تو لونڈی ہے, لونڈی کا دانت ٹوٹ گیا, ملازم کو تھپڑ مارا دانت ٹوٹ گیا, تو اب سیٹھ صاحب کا بھی دانت توڑا جائے کیا؟ گوروں کے ایسا کوئی قانون نہیں ہے. اسلام میں کہ بھائی دونوں انسان ہیں تو دونوں کے دانت کی سیم ویلیو ہے. تو نبی نے فیصلہ کیا دانت کے بدلے دانت توڑا جائے گا. یہ بھی نہیں دیکھا کہ انس بن مالک میرے شاگرد ہیں, 10 سال میری خدمت کی ہے, تو اتنی خدمت گزار ہیں, تو ان کی پھوپھی کے ساتھ میں رعایت کروں. فرمایا نہیں, میں فیصلہ کروں گا کتاب اللہ کے مطابق. تو کتاب اللہ میں کیا تھا؟ اچھا باندی کو یہ توقع نہیں تھی کہ میری جو مولا ہے, آقا ہے, اس کے دانت توڑے جائیں گے. ان لوگوں کو یہ توقع نہیں تھی. تو جب نبی نے فیصلہ کیا نا تو پھر انہوں نے پھر معاف کر دیا کہ بھئی, انہوں نے کہا کہ یہ تو ہماری مولا ہے, مالکن ہے, میں اس کا دانت کیسے توڑ سکتی ہوں. تو پھر انہوں نے خود ہی معاف
معاف کر دیا. پھر نبی نے, کیونکہ اس کو حق ہے, تو کیس 2 منٹ میں کیا ہو گیا, ختم. اگر انگریز کی حکومت ہوتی یا ہماری پاکستانی حکومت ہوتی, اب تک چل رہا ہوتا وہ کیس. دونوں مر چکے ہوتے, دونوں قبروں میں جا چکے ہوتے, ابھی تک ان کے دانت کے کیس کی فائلیں بولو موجود ہوتی, اور پوسٹ مارٹم ہو رہا ہوتا کون سا والا دانت ٹوٹا تھا, ہلا تھا یا ٹوٹا تھا, ان کے مکے سے ٹوٹا. ایسا گندا غلیظ نظام ہمارے اوپر مسلط ہے, اس میں انصاف کے علاوہ سب کچھ ملے گا. تو اسلام نے کیش سزائے رکھی ہے, ٹھک ٹھک ٹھک, کہ بھائی تھپڑ کے بدلے میں کیا ہے, تو قصاص کا نظام رکھا ہوا ہے اللہ میاں نے بڑا زبردست. وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ وَالْأَنْفَ بِالْأَنْفِ وَالْأُذُنَ بِالْأُذُنِ وَالسِّنَّ بِالسِّنِّ وَالْجُرُوحَ قِصَاص. کیا زبردست آیت. اللہ فرماتے ہیں ہم نے لکھ دیا ہے, آنکھ کے بدلے آنکھ. کسی نے تمہاری آنکھ پھوڑی ہے, تم کورٹ میں جاؤ گے, جی اس نے آنکھ پھوڑی ہے, یہ ثابت کرو گے, دلائل سے ثابت کر دیا, کورٹ کہے گی تو بھی پھوڑ دے اس کی یہ والی آنکھ. البتہ یہ کام ڈاکٹر سے لیا جائے گا, ویسا نہ ہو پھوڑنے پھاڑنے میں کچھ اور ہی نہ پھوڑ پھاڑ دے, اتنا لمبا چھورا مارے کہ پیچھے سے ہی نکال دے. تو اس میں ماہرین سے مدد تو لی جائے گی, لیکن یہ ہوگا بھائی آنکھ ضائع کی ہے تو تمہاری بھی آنکھ ضائع کی جائے گی. دانت توڑا ہے, سن بالسن, دانت کے بدلے دانت, سمجھ رہے ہو. تو یہ پوری قرآن نے ڈیٹیل بیان کی ہے. یہ ہوتا ہے انصاف, اٹ از کالڈ انصاف. اس میں جس نے جرم کیا شراب پی کے آیا تھا یا بغیر شراب کے کیا ہے, اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. یورپ امریکہ میں ہوتا ہے پی کے آپ نے دانت توڑ دیا تو کہتے ہیں سزا ہلکی ہے, کیونکہ آپ پیے ہوئے تھے, آپ کو ایکچولی پتہ نہیں تھا کہ میں کیا کر رہا ہوں. اسلام کہتا ہے پینا یہ آپ کا ہیڈ ایک ہے, جو جرم پینے کے بعد ہوگا آپ کو اس کی پوری پوری سزا ملے گی. تبھی اسلام میں احناف کا یہ موقف ہے کہ شراب پی کے طلاق دے دی تو ہو جائے گی. آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ میں نشے میں تھا ہو جائے گی طلاق. کسی حدیث سے نہیں ہمیں پتہ چلتا کہ نشے میں طلاق واقع نہیں ہوتی, خوب سمجھ لو. تو اگر شراب کسی نے خود پی ہے تو وہ اس کا ایسا نہیں ہے کہ اپنے تصرفات اس کے کلعدم ہوں گے, تو بندہ مارے گا. شراب پی کے بندہ قتل کر دیا نا تو شرابی سے قصاص لیا جائے گا. حالانکہ قصاص تو ایسی چیز ہے جو شبہے سے بھی ساقط ہو جاتی ہے, سمجھ رہے ہو. دیکھو ایک مثال دیتا ہوں, آپ نے ڈنڈا گھمایا کسی کے سر پھوڑ دیا, وہ مر گیا, تو قصاص نہیں ہے, آپ کو قتل نہیں کیا جائے گا, دیت دی جائے گی. وجہ اس کی ہے کہ اس میں اس بات کا امکان تھا کہ ہو سکتا ہے یہ قتل نہ کرنا چاہ رہا ہو, غلطی سے بندہ مر گیا. جیسے موسیٰ علیہ السلام نے تھپڑ لگایا تھا قتل کرنے کی نیت سے تھوڑی, تو وہ بندہ ہی مر گیا, اب اس میں قصاص تھوڑی ہے بھائی, ہم نے جان کے تھوڑی مارا ہے. تو ڈنڈے میں اس بات کا امکان ہوتا ہے کہ بھائی ویسے ہی پتھر مار رہا ہو تو قتل کی ارادہ نہ ہو. آلہ جارحہ جسے کہتے ہیں نا, جو قتل ہی کے لیے بنے, بندوق ہے, چاقو ہے, اس سے کوئی مارے گا تو قصاص ہے. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ ہاں, ڈنڈے سے کسی نے مارا اور دلائل سے پتا چل گیا کہ اس کی نیت ہی قتل کرنے کی تھی, وہ ایک الگ بات ہے. لیکن نارملی جو ہے نا, جب قتل کے لیے آلہ جارحہ کا ہونا ضروری ہے. اب مسئلہ یہ ہے, میں بات ہی پتہ نہیں بھول گیا جو بتانا چاہ رہا تھا, یہ میں نے ڈنڈے والی مثال کیوں لی ہے. ہاں دیکھو, میں بتانے کا مقصد یہ تھا کہ ذرا سا بھی شبہ آ جائے نا کہ پتہ نہیں اس کی نیت قتل کی تھی یا نہیں تھی, تو اس کا فائدہ کس کو ہوگا, قاتل کو. اس سے قصاص نہیں لیا جائے گا, کیونکہ ہو سکتا ہے یہ قتل نہ کرنا چاہ رہا ہو, غلطی سے بندہ مر گیا ہو, یہ تو سر پھوڑنا چاہ رہا ہو, خالی تھپڑ مارنا چاہ رہا ہو. لیکن شراب پی کے کسی نے بندہ مار دیا نا چاقو سے یا بندوق سے, یہاں شریعت قاتل کو فیور نہیں دیتی. حالانکہ زیادہ فیور بنتا ہے, یار اس کی نیت تھوڑی تھی, تو پی کے ٹہل رہا تھا. تو احناف یہی کہتے ہیں, امام حنیفہ, کہ جب قاتل کو شراب کے بعد اتنا سا فیور نہیں دیا جا رہا, حالانکہ اس کا دماغ کام نہیں کر رہا, تو طلاق تو قصاص سے کم درجے کی چیز ہے. اس میں اگر کوئی پی کے طلاق دے گا نا تو ہو جائے گی, سمجھتے ہو, کیونکہ اس کے اس جرم کو فیور نہیں دیا جائے گا اس پہ, کیونکہ پی کیوں تو نے, وہ کہہ سکتا ہے نا میں تو پی ہوئی تھی تو مجھے کیا پتا, پینے سے پہلے تو تجھے پتا تھا نا, پینے کے بعد کچھ بھی ہو سکتا ہے, بندہ بھی مر سکتا ہے, بیوی کو ڈیورس بھی ہو سکتی ہے. یا ایک مشہور سوال ہے کہ پی اس نے, سزا بیوی کو کیوں دے رہے ہو. تو طلاق میں شریعت نے مرد کے تصرف کا اعتبار کیا ہے, اس میں عورت کی پوزیشن کو نہیں دیکھا ہے کہ وہ مظلوم تھی یا ظالم تھی. مرد کی, کیونکہ طلاق کہتے ہیں مرد کی ملکیت سے چیز کا نکلنا, اس میں شریعت نے یہ سمجھا ہے نقصان مرد کا زیادہ ہو رہا ہے. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے ہو؟ تو اب یہاں پر بھی یہی ہے کہ اگر کوئی بلا وجہ بیوی کو طلاق دے دے تو بھی تو عورت کا کیا قصور ہے, لیکن پھر بھی ہو جائے گی. تو ہم کہتے ہیں شراب پی کے دے رہا ہے تو بطریق اولا ہوگی. آج کل بہت زیادہ ہو رہا ہے, اور پھر لوگ فتوے دائیں بائیں سے لے آتے ہیں کہ جی وہ فلاں نے, سعودیہ کے مفتی نے فتوا دیا طلاق نہیں ہوئی چونکہ پیوی تھی, فلاں نے فتوا دیا. آج کیا ہوا ہے, ایک آدمی نے کھڑے کھڑے بیوی کو 6 طلاقیں دی ہیں, سب نے یہاں کے مدارس نے فتوا دیا طلاقیں ہو گئی ہیں. سعودیہ کے کسی مفتی سے لائیو ویڈیو کال پہ بات کی, اس مفتی نے بولا کہ میں کسی فقہ شکہ کو نہیں مانتا, کوئی طلاق نہیں ہے. میں نے کہا یہی اس کے جاہل ہونے کی دلیل ہے کہ 1400 سال سے جو اسلامی قانون مرتب ہوا ہوا آ رہا ہے, اس جاہل آدمی کو وہ پتا نہیں ہے, اور یہ اٹھ کے آیا ہے اسلام سکھانے کے لیے. تو یہ جو کہتے ہیں نا فقہ شکہ نہیں مانتا, اس کا مطلب ہوتا ہے سارے گھاس کھا رہے تھے, ہم اکیلے آئے ہیں دنیا میں جو اب قرآن و سنت کو ہم نے سمجھا ہے. خیر, تو کہاں سے کہاں بات چلی گئی, بہت اسپیڈ مار رہا ہوں آج میں. ہاں, بہادر آباد سے پھر وہ جیل سے نکلے. ہاں, تو یہ میں عرض کر رہا تھا کہ اسلام
کا نظام کتنا بہتر ہے یار. زنا کیا ہے 100 کوڑے مارو, چھوڑ دو بس اس کو, پھر ملامت نہ کرو اس کو. شادی شدہ نے زنا کیا, رجم کرو, قصہ ختم. چلو بھائی. کمارے نے زنا کیا, 100 کوڑے دونوں کو چترول لگاؤ اور چھوڑ دو. کسی نے زنا کی غلط تہمت لگا دی, 80 کوڑے لگاؤ, چھوڑ دو. چل بھائی, کیس نہیں ہے لمبے لمبے, سمجھتے ہو گے نہیں سمجھتے ہو, لمبے لمبے کیس نہیں ہے. تو ہمارے یہاں تو بہت ہی گندا نظام چل رہا ہے یار, اللہ بچا کے رکھیے. جیلوں سے اللہ بچائے. جیلوں میں خارج کی بیماریاں لگتی ہیں, پتہ ہے آپ, ایک دوسرے کی پھوڑے پھنسیاں ٹرانسفر ہو رہے ہوتے ہیں. گندگی کا ایک نظام ہے, بہت ہی گندا نظام ہے جیلوں. تو وہ صاحب جیل میں 4 سال جب کاٹ کر آئے تو کہہ رہے ہیں میں اتنا کانفیڈنس پیدا ہو گیا, لیکن چونکہ بندہ 2 نمبر نہیں تھا, جب 2 نمبر نہیں تھا تو برائیوں کی طرف نہیں گیا, اچھائیوں میں کانفیڈنس پیدا ہو گیا. تو اچھائی آپ کو پتہ ہے, جس نے میرے بیان سنے ہو, ایک اچھائی تو اس کو پتہ ہی ہوتی ہے کہ شادیاں میں نے 4 کرنی ہے. تو کہہ رہا میں جیل سے باہر نکلا نا, بیانات میرے سنے ہوئے تھے, کہتا ہے میں نے سوچا کہ اب کسی کا باپ میرے کو روک کے دکھائے 4 شادیاں, کیونکہ اتنی ٹینشن جیل میں کہہ رہے میں نے اٹھا لی ہے کہ اب ٹینشن میرے لیے مسئلہ نہیں, کیونکہ دوسری میں آدمی ٹینشن کی وجہ سے نہیں کرتا نا, میرے ٹینشن کی ایسی کی. دیکھو اس نے صبر کیا نا, تو یہ جیل اس کے حق میں کیا ہو گیا, مفید. اگر صبر نہ کرتا, جلد بازی والا کام کرتا, جیل میں بیٹھا رہتا, یہ کیا ہو رہا ہے میرے ساتھ, میں نے تو کوئی ایسا گناہ نہیں کیا, اللہ کو میں ہی ملا تھا. کبھی حکومت کو گالیاں دیتا, کبھی پولیس کو گالیاں دیتا, کبھی فوج کو گالیاں دیتا, کبھی عمران خان کو, کبھی مسلم لیگ کو, کبھی کس کو. ان پہ کچھ بھی اثر جو بھی نہیں رینگتی ان کے اوپر, کیا ان پہ جو بھی نہیں رینگتی, کسی پہ کچھ بھی نہیں ہونا تھا. اور اللہ کو بھی ایسے لوگ اعتراض کرنا شروع کر دیتے ہیں. اس نے یہ بولا بھائی میرے بس میں جو ہے میں وہ کروں گا, جو میرے بس میں نہیں ہے وہ میں نہیں کر سکتا. کچھ عرصے پہلے ایک بوڑھی اداکارہ کی لاش ان کے فلیٹ سے تقریباً 1 ہفتہ بعد نکلی, جس پر پوری قوم نے بہت افسوس کا اظہار کیا تھا. اس واقعے کو گزرے ہوئے کچھ دن ہی گزرے تھے کہ ایک اور اداکارہ حمیرہ اصغر کی لاش ان کے فلیٹ سے ملی, جس کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ تقریباً 8 ماہ پرانی ہے. مرنے کے بعد گھر والوں کو لاش لینے تک کی فکر نہیں تھی. اب بھائی نے آ کر ڈیڈ باڈی لی ہے اور بیان دیا ہے کہ یہ بہن انڈیپینڈنٹ تھی اور زندگی کے فیصلے کرنے میں پورا لمبا حساب کتاب لکھا ہوا ہے. وہ واقعہ بہت مشہور ہوا ہے. کوئی دیکھو یہ واقعات یورپ امریکہ میں, مغربی دنیا میں کامن ہے, نارمل ہوتے رہتے ہیں. یہ ہم لوگ غریب لوگ ہیں, پرانے دقیانوسی خیالات کے, اس لیے ہم اتنی ٹینشن لے رہے ہیں, ورنہ یورپ میں, مغربی دنیا میں یہ نارمل ہے. سمجھ رہے ہو, ہم لوگ چونکہ غریب لوگ ہیں نا, دقیانوس, گھٹیا, پرانی سوچ کے, فیمنزم کے خلاف, عورت کی آزادی کے خلاف, گھٹیا, نیچ, گھٹیا لوگ ہیں, اس لیے ہم اتنی ٹینشن لے رہے ہیں. ابھی میں باہر ملک میں گیا تھا, نام نہیں بتاؤں گا ملک کا, سب میں ہی ہو رہا ہے, یہ نام بتانے کی ضرورت بھی نہیں ہے. تو ایک صاحب نے بتایا کہ وہ ایک خاتون تھی گوری, تو اس کا فون آیا آفس میں میری کولیگ کے پاس کہ میں بیمار ہوں, مجھے مرنے والی ہو رہی ہوں. تو کہتے ہیں میں نے اپنی کولیگ سے کہا تمہاری ماں بیمار ہے, مرنے والی ہو رھی ہے, چلی جاؤ. تو اس نے کہا بھائی آج آفس ڈے ہے, ورکنگ ڈے ہے, چھٹی کا دن ہوتا تو میں چلی جاتی. سمجھ رہے ہیں, کہہ رہے کوئی اس کو اتنا کوئی ٹینشن, کچھ کو ٹینشن ہوتی بھی ہے, ایسا نہیں ہے, چلی بھی جاتی ہے, لیکن اس نے کہا نہیں بھائی انتقال ہو گیا, مر گئی. تو اچھا یہ کامن ہے, کوئی پورا ملک نہیں ہلا ان کا, ہم غریبوں کی طرح, بے وقوفوں کی طرح, جیسے ہم لوگ ہیں نا نیچ گھٹیا, پرانے زمانے کی باتیں کرنے والے, 4 شادیاں, 19 بچے, یہ ہم لوگ ہیں گھٹیا سوچ کے. مولانا طارق مسعود اور ان جیسے بے وقوف. گورا ان چیزوں سے آزاد ہو چکا ہے, وہ ترقی پہ بلیو رکھتے ہیں, وہ ہماری طرح گھٹیا سوچ کے. کیا ہو گیا تم لوگ کو بھائی, میں سیکولر لوگوں کی بات کر رہا ہوں, وہ یہی کہتے ہیں کہ ان چیزوں سے نکلو, آزاد ہو ان چیزوں سے. وہ لوگ آزاد ہو چکے ہیں ان چیزوں سے. تو ایک اور آزادی کی میں ایک مثال دیتا ہوں آپ کے سامنے. ابھی جو میرا سفر تھا, ابھی بالکل پرسوں آیا ہوں نا میں, وہاں مجھے ایک تبلیغی جماعت کے بزرگ ملے جو 45 سال پہلے وہاں گئے تھے, اور بزرگوں نے ان کی تشکیل کی تھی. 45 سال سے وہاں ہیں. اس وقت جب وہاں لوگ کلمہ نہیں پڑھتے تھے, انہوں نے وہاں بڑی محنت کی, فری میں بچوں کو پڑھایا. کہتے ہیں مسلمان ایسے مرتد ہو گئے تھے کہ وہ اپنے بچوں کو قرآن نہیں پڑھانا چاہتے تھے, تو میں گھر جاتا, ان کے گاڑی میں بٹھا کے لاتا, مسجد میں پڑھاتا ان کو. اتنی محنت کی. اس محنت کا صلہ آج نظر آ رہا ہے. ایک علماء کا ایک پوری جماعت تیار ہو چکی ہے, دینداروں کی, وہ بڑی قدر کرتے ہیں کہ انہوں نے ہم پہ بڑی محنت کی. انہوں نے مجھے واقعہ سنایا 80s کا. اب تو وہ اور ترقی, وہ اس وقت تھوڑے سے دقیانوس ہوا کرتے تھے وہ گورے, اب تو الحمدللہ وہ اس سے بھی آزاد ہو گئے. تو کہتے ہیں کہ میں ایک ہاسپٹل میں تھا, تو ایک گوری لپسٹک پاؤڈر لگا کے بالکل چھمک چھلو بنی ہوئی آئی ہوئی ہے. میں نے کہا کیا ہوا, کہہ رہی ایکچولی رات کو نا میرے ہسبینڈ کی ڈیتھ ہو گئی تھی. وہ انگلش میں بتا رہی تھی نا, مجھے پوری انگلش تو میں اس کا نہیں وہ کر سکتا, میں تو اردو میں ہی ترجمہ کروں گا. ایکچولی رات کو میرے ہسبینڈ کی ڈیتھ ہو گئی تھی, تو اس کی ڈیڈ باڈی یہاں پڑی ہوئی ہے, تو مجھے سگنیچر کے لیے بلایا ہے. ہسبینڈ ساتھ ہی رہتا تھا. میں نے کہا ہسبینڈ کی سچی مچی کا ہسبینڈ تھا یا کرائے
کرائے پہ لیا ہوا تھا یعنی ادھار لیا ہوا تھا, یہ کیفیت تو نہیں ہوتی عورت کی جب. تو کہہ رہی ہے ایکچولی وہ اب مسئلہ یہ ہے کہ مجھے آفس کی دیر ہو رہی ہے اور یہ نا سائن کرنے میں دیر لگا رہے ہیں. میں ان سے کہہ رہی ہوں بھائی سائن کرواؤ مجھ سے ڈیڈ باڈی کو جہاں ٹھکانے لگا, مجھے آفس کی دیر ہو رہی ہے. سمجھ رہے ہو, اسی وجہ سے انہوں نے ترقی کی ہے. آج جو مریخ پر پہنچنے کی باتیں ہو رہی ہیں نا, یہ چڈیاں پہننے کی وجہ سے ہیں, اور ہم لوگ ابھی تک برقعوں میں الجھے ہوئے ہیں. ماں اور باپ, پرمپرا, خاندانی روایات, بھائی کو دیکھ کے سر پہ دوپٹہ رکھ لینا, باپ کو دیکھ کے نظریں حیا سے جھکا لینا, باپ کی ڈانٹ یہ سوچ کے برداشت کرنا کہ باپ کی ڈانٹ پہ جنت ملے گی. اللہ نے ماں اور باپ کے سامنے اف کرنے سے بھی منع کیا ہے. نہیں آ رہی میرا خیال ہے بات. گورا ان سب چیزوں سے کیا ہو گیا بھائی, بولتے کیوں نہیں, آزاد. لہذا اگر لاشوں میں کیڑے پڑ گئے تو یہ نیچرل پروسیس ہے. آپ لوگ سمجھتے نہیں ہو بات کو, نکل پڑتے ہو رات کو. یہ ایک نیچرل پروسیس ہے بھائی. جب کوئی مرے گا تو کیڑے ہی پڑیں گے, اور کیا اس میں خوشبو آئیں گی, اس سے کیا. تو اس چیز سے نکلو باہر. نہیں آئی میرے خیال ہے بات. اس سے کیا کرو, بولو باہر نکلو. گورا نکل چکا ہے. ان کے ہاں یہ کامن ہے یہ واقعات. بڈھا مر گیا بیچارہ, 3 دن بعد بدبو سے پتا چلا کوئی مرا ہوا ہے. ان کے 9 مہینے لیٹ اس لیے نہیں ہوتا کہ پولیس جا کے گورنمنٹ دیکھتی رہتی ہے کہ کوئی اسمیل تو نہیں آ رہی, تو اتنا عرصہ نہیں ہوتا ہمارے یہاں, کیونکہ ابھی ہم اتنے ترقی نہیں ہوئی ہے جتنی ان کی ہے, تو اس لیے 9 مہینے اللہ معاف فرمائے گزر جاتا ہے. تو یہی ہمارا سیکولر اور لبرل طبقہ چاہتا ہے کہ ان مولویوں سے اپنے آپ کو باہر نکالو. یہ مولوی تمہیں 4 شادیاں اور 19 کی اب تک کی رپورٹ کے مطابق 19 ہیں, کل کی کوئی گارنٹی نہیں ہے. کیونکہ مجھے چند دن پہلے ایک صاحب ملے, کہنے لگے ابھی تو 16 تھے اب 19 ہو گئے. مجھ سے جھوٹ بولتے ہوئے شرم نہیں آتی. میں نے کہا رپورٹ بہت تیزی سے چینج ہوتی رہتی ہے. ہمارے یہاں جب الیکشن ہوتے ہیں نا, الیکشن سسٹم کے تحت ہوتے ہیں نا, جیسے رپورٹ چینج ہوتی ہے. وہ جیت رہا تھا اچانک ہار گیا, اور ایسے علاقوں سے لوگ جیتتے جہاں سے کھڑے ہی نہیں ہوئے ہوتے. پاکستان ہے, کچھ بھی ہو سکتا ہے. تو خیر, تو لوگ آپ کو چاہ رہے ہیں, یہ جو سیکولر طبقہ ہے یہ چاہتا ہے کہ لوگ مولویوں کے شکنجے سے نکلیں, کیونکہ مولویوں نے ہمیں ترقی سے روک دیا ہے. ہم جو چاند پہ نہیں پہنچ پا رہے ہیں اس کی وجہ یہی ہے کہ مولویوں کو عورتوں کی چڈیوں سے تکلیف ہے. برقعے پہناؤ, ریلیشن, ماں اور باپ اور پریوار اور خاندان, 4 شادیوں سے خاندانی تو بڑا وجود میں آتا ہے نا. عورت کو بھی, ہر عورت کو شوہر مل جائے گا جب 4 شادیاں ہوں گی, بچے ہوں گے تو پھر ریلیشن بنے گا. تو یہ چاہتے ہیں, اور عورت آزاد نہ ہو بلکہ مردوں کے ماتحت ہو کے رہے. یہی تو مولویوں کی باتیں, اس کی وجہ سے آج ہم ترقی میں پیچھے رہ گئے. وہ ان چیزوں سے آزاد ہو چکے ہیں. اس لیے اپنی سوچ کو ٹھیک کرو. اگر بیچاری کی مجھے تو اس لڑکی پہ ترس آ رہا ہے, اللہ اس کی مغفرت فرمائے. اگر اس نے کوئی گناہ کیا تو شاید اللہ نے اس کو دنیا میں ہی دھو دھلا دیا, اس کو پاک کر دیا ہو. میرے بھائی یہ میں مذاق کر رہا تھا آپ سے, یہ میں کیا کر رہا تھا, مذاق کر رہا تھا. چڈیاں پہننے سے ترقی کا کوئی تعلق. گورے نے جو ترقی کی ہے وہ عورت کو آزاد کرنے کی وجہ سے نہیں کی ہے, وہ ان کے تعلیمی اداروں میں تعلیم ہے. ہمارے تعلیمی اداروں میں تعلیم نہیں ہے. ہم بےغیرتی والا نظام ان گوروں سے لے رہے ہیں. تعلیم جو ہے جس کو فوکس کرنا چاہیے وہ ہے ہی نہیں, نہ مذہب کی تعلیم ہے. اور الحمدللہ ہمارے مدارس نے تو اپنی ذمہ داری پوری کی مذہب کی تعلیم کو عام کر کے. آج باہر ملکوں سے لوگ ہمارے مدارس میں پڑھنے کے لیے آ رہے ہیں, یورپ امریکہ سے. اور اس سائنسی ترقی نہ ہونے کا الزام یہ لوگ ڈالتے ہیں مولویوں کے اوپر. مولوی اگر ترقی کی راہ میں رکاوٹ ہوتا تو مولوی یونیورسٹی بناتا نہ چلاتا, پھر آپ کہتے کہ یہ رکاوٹ ہے. ابھی ایک مولوی نے یونیورسٹی بنائی ہے, غزالی یونیورسٹی, آپ دیکھ لینا اس کا رزلٹ کیا ہوگا. اس میں پردے کا نظام ہوگا, مردوں کے لیے الگ, عورتوں کے لیے الگ. تو ہمارا سیکولر لبرل طبقے پر کوئی اثر نہیں پڑے گا میرے بھائی. ایسے واقعات جتنے بھی ہو جائیں, 9 مہینے کیا 10 سال بعد بھی لاشیں نکلیں گی. یہ بڑے بے غیرت ہیں, بڑے ڈھیٹ ہیں, ان پہ کوئی اثر بولو نہیں پڑے گا. اور یہ کمبخت باتیں کیا کر رہے ہیں, وہ میں مذاق کر رہا تھا, جو پیچھے پہلے جو باتیں کر رہا تھا نا وہ مذاق کر رہا تھا. ہمارا سیکولر طبقہ کہتے کیا ہے یہ, میں وہ پہلے سیکولر طبقے کی بات بیان کر رہا تھا آپ کے سامنے. کیا ہو گیا, انسان اور گدھے گھوڑے میں یہی فرق ہے. گدھا مر جاتا ہے, پیچھے پوچھنے والا کوئی گدھا نہیں ہوتا. اور یہ سیکولر لبرل طبقہ اس کے باپ کو برا کہہ رہا ہے, اس خاتون کے, کہ اس کے باپ نے رابطہ کیوں نہیں کیا. بھائی آپ نے سیکولرزم لینا تو پورا لو نا کمپلیٹلی. جب وہ انڈیویجول رہ رہی تھی, ہر ایک کو حق ہے وہ انڈیویجول لائف گزار سکتا ہے, باپ اور ماں کے احکامات کو نظر انداز کیے بغیر, بھائیوں کے حکام کو نظر انداز کیے بغیر. تو بھائیوں کو بھی تو حق ہے کہ وہ بھی پھر انڈیویجول لائف گزاریں. وہ کہیں تمہارے جنازے میں نہیں آئیں گے, اس پہ سیکولر طبقے کو تکلیف کیوں ہو رہی ہے. انگریزوں کے ہاں یہ واقعات ہوتے ہیں تو کسی کو تکلیف نہیں ہوتی. انگریزوں کے ہاں بوڑھی ماں مر جائے, بیٹا نہ
پوچھے تو بیٹے کے نہ پوچھنے پر گورے کو کوئی تکلیف بولو نہیں ہوتی. وہ کہتا ہے اس کی انڈیویجول لائف ہے, ماں مر گئی تو گورنمنٹ کی رسپانسبلٹی ہے, یہ بیٹے کی رسپانسبلٹی نہیں ہے. ہمارا جو دیسی لبرل طبقہ ہے یہ کہیں کا بھی نہیں ہے, یہ نہ اسلام کا ہے نہ گورے کا ہے. ان کو تکلیف یہ ہو رہی ہے کہ ماں نے کیوں نہیں پوچھا, باپ نے کیوں نہیں پوچھا. بھائی تمہیں کیوں تکلیف ہو رہی ہے؟ جب وہ انڈیویجول لائف گزار رہی تھی نہ پوچھے باپ اس کو. تو میرے بھائی اگر تم یہ چاہتے ہو نا تمہارا مستقبل یہی ہو تو تم انہی سیکولر قوتوں کو فالو کرو, مذہب کی چادر اتارو. دیکھو یہ سب چیزیں ایک ہی لنک سے جڑی ہوئی ہیں, یہ کوئی نیا واقعہ نہیں ہے. یہ طبقہ ایک حد تک خوش ہوتا ہے وقتی, جب تک جوانی کی بہاریں, تھوڑا سا بڑھاپا آنا شروع ہوا نا اللہ کی پناہ ہے. عورت کی عزت اسی میں اپنے باپ کی چھاؤں میں رہے, اپنے بھائیوں کی چھاؤں میں رہے. وہ ہمیں نہیں چاہیے ایسی ترقی پہ, ہم 100 دفعہ لعنت بھیجتے ہیں ایسی ترقی پہ جو تم سے تمہاری غیرت چھین لے, جو تم سے تمہارا لباس چھین لے, عورت سے اس کا لباس چھین لے. ہمیں چاہیے نہیں ایسی ترقی. ایک عذاب بنا لیے اس لبرل طبقے نے, ترقی 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 ترقی. یار گاؤں دیہاتوں میں جا کے دیکھو کوئی ترقی نہیں ہے, زیادہ 100 سال کی زندگیاں جی رہے ہیں وہ, 100 سال کی زندگیاں جی رہے ہیں وہ, تم سے اچھی لائف گزار رہے ہیں وہ. اسلام ترقی کے خلاف نہیں ہے, لیکن تم نے جو ترقی کا بھوت تمہارے اوپر سوار ہو گیا ہے نا, اور کمبخت ترقی کر رہے نہیں ہیں. ان کے اپنے حالات کو دیکھو, کتنے سائنٹسٹ پیدا کر دیے تم نے, اور تمہارے اگر کوئی اپنی قابلیت پہ سائنٹسٹ پیدا ہوتا بھی ہے وہ تمہارے ملک میں رہتا ہی نہیں ہے, باہر جاتا ہے. اس کو پتا ہے یہاں سیکولر لبرل طبقے کی نظر میں اس کی 2% کی عزت نہیں ہے, 2% کی عزت نہیں ہے اس کی. سارا الزام ڈال رہے ہوتے ہیں مولویوں کے اوپر. اس لیے میں بار بار تمہیں کہتا ہوں خاندانی نظام کو مضبوط کرو, عورت کو گھر کی 4 دیواری کے اندر رکھو. یہ اسلام کا حکم ہے, ہمارے پاس اس میں سوچنے کے لیے آپشن نہیں ہے. اللہ نے قرآن کے الفاظ دیکھو, وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ. اللہ عورت کو کہہ رہا ہے تمہاری ذمہ داری گھر کی 4 دیواری ہے. میں یہ نہیں کہہ رہا بغیر ضرورت کے گھر سے ضرورت کے جب ہو تو بھی گھر سے نہ نکلے, اس میں تو میرا پورا بیان ہوا ہے ابھی. ضرورت ہو گھر سے نکلے, لیکن اس کی اصل ذمہ داری کیا ہے؟ گھر سنبھالے, وہ نسل بڑھائے. وہ یہ کہتے ہیں عورت بچے پیدا کرنے کی مشین نہیں ہے, مرد بھی کمانے کی مشین نہیں ہے. بچے پیدا کرنا عورت کی ذمہ داری ہے, جو مولویوں نے نہیں ڈالی اس کے اوپر, یہ نیچر اور فطرت نے ڈالی ہے اس کے اوپر. فطرت سے آپ بغاوت کر رہے ہو. کمانے کی ذمہ داری مرد پہ مولویوں نے ڈالی ہے, یہ نیچر نے ڈالی ہے. بولو نا, نیچر نے ڈالی ہے. گھر سنبھالنے کی ذمہ داری مولویوں نے نہیں ڈالی, کس نے ڈالی ہے؟ نیچر نے. اور قرآن کیا کہتا ہے؟ الرجال قوامون علی النساء, مرد عورت کا سربراہ ہے. یہ میرے الفاظ نہیں ہیں, یہ کس کے الفاظ ہیں؟ جس نے عورت کو پیدا کیا اس نے کہا کہ مرد عورت کا سربراہ ہے. مرد باپ کی شکل میں ہوتا ہے, بھائی کی شکل میں ہوتا ہے, شوہر کی شکل میں ہوتا ہے, بلڈ ریلیشن ہے. عورت کو کہا ہے کہ تم ان کے ماتحت رہو گی تاکہ یہ تمہاری عزت کے محافظ ہوں. ساری زندگی کی رسپانسبلٹی ان کی ہے. آپ نے اس عورت کو مردوں کی دسترس سے آزاد کر دیا, ترقی کا لیبل لگا کے. بھائی پھر یہی ہوگا. اللہ نے مرد کو طاقتور بنایا ہے, وہ نہیں چاہتا کہ عورت میرے آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات کرے. اس سے عورت کا مرد کا خدا کی قسم کوئی نقصان نہیں ہے. عورت جب مرد کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات کرتی ہے مرد کا نقصان نہیں ہے, مرد اس عورت کو چھوڑ دیتا ہے. مرد کو عورت کی ضرورت کم ہے, عورت کو مرد کی ضرورت زیادہ. بتاؤ طاقتور کو کمزور کی ضرورت ہوتی ہے یا کمزور کو طاقتور کی؟ کمزور کو طاقتور کی. طاقتور عورت ہے یا مرد ہے؟ بے وقوفو, اتنی بڑی حقیقت کا انکار کرتے ہو تم. ہمارے حضرت مفتی رشید احمد صاحب فرمایا کرتے تھے کہ جب انسان گناہ کرتا ہے نا اس کا سب سے پہلا وبال کھوپڑی پہ پڑتا ہے, پاگل ہو جاتا ہے. ان قوموں نے, مغربی دنیا نے گناہ کیا, شرک کیا, کفر کیا, مذہب کو اپنی سوسائٹی سے نکالا, خدا کو اپنی سوسائٹی سے نکالا. بہت بڑا جرم نا. عقل ایسی خراب ہو گئی کہ ہی اور شی کا فرق ختم. ہومو سیکسولیٹی پھیلا رہے ہیں, عورت کو چڑیاں پہنا کے گھروں سے باہر نکال دیا. اس کی کوئی سوسائٹی میں 2% کی عزت نہیں رہی ہے. آپ کہہ سکتے ہو بڑی عزت ہے ان لبرل عورتوں کی. عزت اس صورت میں تو ہے کہ آپ کی کمپنی کے لیے وہ کوئی مفید کارآمد ہے, وہ تو مرد بھی ہوگا تو عزت ہوگی. عورت ہونے کی بیس پہ کوئی عزت نہیں ہے, وہ سیکس کا ایک انسٹرومنٹ بن چکی ہے میرے بھائی. تھوڑی سی عمر ڈھلکے گی کوئی گھاس بھی نہیں ڈالتا اس کو. جس ماں نے جنا ہے اس کی عزت نہیں ہو رہی تو باقی کسی کی کیا عزت ہوگی؟ تو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں 2 حکم دیے ہیں. میں کیوں اس پہ اتنا بول رہا ہوں کہ دیکھو غیر مسلم قوتوں, جو اسلام دشمن قوتیں ہیں, ان کو تمہاری نماز سے کوئی تکلیف بولو نہیں ہے, ان کو تمہارے حج اور روزے سے کوئی تکلیف نہیں ہے. خدا کی قسم لا الہ الا اللہ, مسجد کے ممبر پہ بیٹھ کے, مسجد میں کرسی پہ بیٹھ کے اتنا بڑا جھوٹ کوئی نہیں بولے گا. ان کی ساری توپوں کا رخ ہے کہ تمہارے فیملی سسٹم کو تباہ و برباد کر دیا جائے, ڈسٹرائے کر دیا جائے, اور اس کا بہترین طریقہ
طریقہ یہ کہ عورت کو مرد کی دسترس سے نکالا جائے, عورت کو یہ باور کرایا جائے مرد ظالم ہے, مرد تمہیں رکھیل بنا کے رکھتا ہے, تمہیں گھر کی چار دیواری میں رکھتا ہے اور تمہیں جاب نہیں کرنے دیتا, وہ خود جاب کرتا ہے, وہ آزاد ہے اور تم جاب نہیں کرتی, تم پابند ہو. بھائی صاحب جاب کرنا آزادی نہیں ہے, ذمہ داری ہے. جس ذمہ داری سے اللہ نے عورت کو آزاد رکھا ہے, تو آزادی جاب نہ کرنا ہے کہ اس کی ذمہ داری مرد پہ ڈالی جائے. مجھے ایک بات بتاؤ, جاب ایک ذمہ داری ہے یا نہیں ہے؟ آپ کیا کرتے ہیں, 20 کلو کا ویٹ اٹھا رہے ہیں یا 40 کلو کا, ایک عورت بھی اٹھانا چاہتی ہے, آپ اپنی بیگم کو بولتے ہو, بہن کو بولتے ہو, نہ یہ ویٹ میں اٹھا کے ٹرک پہ لوڈ کر دوں گا, تم نہ رکھو. عورت کہتی ہے, ایک لبرل سیکولر آیا جو ہمارے دیسی لبرل نا, جو دم ہلاتے رہتے ہیں سوسائٹی کے سامنے, اپنی تو کوئی سوچ ہے نہیں, نہ مذہب کے رہے نہ گورے کے رہے, نہ انگریزوں کے رہے یا نہ مذہب کے رہے. تو ایک آیا عورت کو سمجھا رہا ہے, نہیں, جیسے یہ اس وزن کو اٹھا کے رکھنے میں آزاد ہے, تم بھی کیا ہو, آزاد. مرد کہے گا بہترین, آزاد ہو تم, اٹھاؤ بیگم. کیا کرو, فلپائن میں جا کے دیکھو, مرد ہڈ حرام گھروں میں پڑے ہوئے. میں پہلی دفعہ جب دبئی گیا نا تو گھوما پھرا, اتنی فلپائنی عورتیں ہر جگہ کام کر رہی ہیں, فلپائن کی عورت, ہوٹلوں میں فلپائنی, جو ریسٹورنٹ ہیں ان میں فلپائنی. میں نے کہا یہ عورتوں کے آدمی کہاں ہیں؟ تحقیق, مجھے ہے بھی تحقیق کا شوق, پتا چلا ان کے ہڈ حرام مرد گھروں میں رہتے ہیں, ان کی عورتیں کما کے اپنے ہڈ حرام شوہروں کو بولو کھلاتی ہیں. کیونکہ وہاں بھی یہ تحریک چلی تھی, تم آزاد ہو, جاب کرو, کیونکہ میاں جب کھلائے گا تو تم میاں کی پابند رہو گی. ابے بھائی جاب کر کے وہ اپنے باس کی پابند ہو جائے گی, ایئر ہوسٹس اپنی کمپنی کے پابند ہو جائے گی, سارے دن خدمت. ابھی تو ہم بھارت ملکوں میں دیکھتے ہیں, ان خواتین کی محنت دیکھ کے حیران ہو جاتے ہیں. یار میں جن ہوٹلوں میں کھانا کھانے گیا, اکثر جگہ خواتین اتنا وہ بیچاری محنت کر رہی ہیں کھانا پکانے میں, کھانا سرو کرنے میں, ہر ایک سے مسکرا کے بات کرنا ہے. ہم کہہ رہے ہیں یار ہماری عورتیں تو شہزادیاں ہیں, انہیں صرف اپنے شوہر کو خوش رکھنا ہے, اور وہ بھی کوئی زیادہ ضروری نہیں ہے. آج کل ٹینشنیں بھی چلتی رہتی ہیں, پھر بھی مرد برداشت کر رہا ہوتا ہے. تو آپ نے کیا کیا, انہوں نے جاب کرنی تھی ہے بھائی, ان کو جاب کروا دی, مردوں کو فری پھوکٹ کی عادت پڑ گئی. مردوں کو کیا پڑ گئی, میری 4 ہیں, اللہ نظر بس سے بچائے, یہ چاروں کمائیں, میں پاگل ہوں میں جو کماؤں ہے بھائی, میں تو بیٹھ کے پیڑے کھاؤں گا. اور مجھے یہ کہا کوئی سمجھا دے کہ تمہارے شوہر کا آرڈر تم پہ نہیں چلے گا. یار جب مجھے فری پھوکٹ کا حرام منہ کو لگے گا نا, تو مجھے آرڈر دینے کا شوق بھی بولو نہیں. فری پھوکٹ میں جو مزہ ہے آرڈر میں نہیں ہے. وہ آرڈر کیا, ہم آرڈر دیتے بھی نہیں ہے, کیا آرڈر ہے, جو شریعت کے حکام ہے اسی کو سب نے مل جل کے فالو کرنا ہے. تو یہ جو طبقہ ہے نا, یہ عورت کو جاب کے نام پہ آزادی دلوا رہا ہے. یہ آزادی نہیں ہے, عورت کا بیڑا غرق کر رہا ہے. تو عورت کمزور ہے, وہ یہ مان لے, مرد طاقتور ہے, وہ یہ مان لے. عورت کو طاقتور بنانے کی کوشش کرو گے, نہیں بنے گی, وہ یہ حشر ہوگا, 9 مہینے بعد لاشیں نکلیں گی. کیونکہ مرد کی جب آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے عورت بات کرتی ہے نا, مرد اس سے رشتہ توڑ دیتا ہے. کہتے ہیں پھر میں, جیسے انگریزوں نے توڑا ہوا رشتہ, آپ کہتے ہو نا وہاں شادیاں کامیاب ہوتی ہیں, 50 سال میں جا کے وہ شادی کرتے ہیں, اس لیے کامیاب ہوتی ہیں کیونکہ اب بیلنس ختم ہو چکا ہوتا ہے. بیلنس کبھی خوشبو لگا کے آؤ اکیلے میں چھاؤں میں بتاؤں گا بیلنس کسے کہتے ہیں. اب ان کے پاس نبھانے کے لیے کچھ بچا ہی نہیں ہوتا نا, تو اب کیا کرنا ہے, بڈھا بڈھی لائف کو انجوائے کر رہے ہوتے ہیں, سب ختم. تو اس لیے آ جاؤ اسلام کی طرف میرے بھائی. اسلام ریلیشن پہ بلیو کرتا ہے, اللہ سے ریلیشن اور مخلوق کا آپس میں ریلیشن, صلہ رحمی, اور مخلوق کا ریلیشن نکاح سے بنتا ہے, اولاد پیدا ہوگی, شادی ہوگی, اس سے بنتا ہے. اس کے علاوہ اور کوئی ریلیشن کا اس وقت نیا سسٹم ہو تو مجھے بتا دو, میں شادیوں پہ بیان کرنا چھوڑ دوں گا. تو اس لیے آ جاؤ اسلام کی طرف, جلدی شادیاں کرو. اس لڑکی کی جلدی شادی ہو جاتی, یہ زندگی تھوڑی گزارتی. پھر شادی کر کے بھی بچیوں کو برباد کر رہے ہوتے ہیں, شادی کر کے اس کو کہہ رہے ہوتے ہیں تم نے شوہر کی آنکھوں میں آ کے ڈال کے بات کرنی ہے. بھائی پھر نہیں کرتے تو زیادہ اچھا. طلاقیں ہوتی ہیں, پھر بچیوں کی رخصتی کرو جلدی, اور اس کو بتاؤ بیٹا تم پر اب تمہارے شوہر کا تمہارے باپ سے زیادہ حق. آج یورپ اور مغربی دنیا اپنی نئی نسلوں کو اسٹیٹ کے حقوق تو سکھا رہی ہیں, اسٹیٹ سے وفا کرنا ہے, ٹیکس ٹائم پہ جمع کرانا ہے. خدا کی قسم باپ کے حقوق نہیں سکھائے جا رہے, شوہر کے حقوق نہیں سکھائے جا رہے, شوہر کو بیوی کے حقوق نہیں سکھائے جا رہے, سب ختم. بس اسٹیٹ کا لا ہے. تو اس لیے بچیوں کا بر وقت نکاح کیا کرو, ان کو بتاؤ کہ اب بیٹا شوہر کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات بولو نہیں کرنا. تمہاری ڈولی گئی ہے, کھٹولی نکلے گی جنازے کی. ہاں اگر اللہ نہ کرے ظلم ہو رہا ہے تو پھر اس کو نمٹاؤ, پھر ڈیورس ہے, علیحدگی ہے, خلا ہے, جو بھی ہے وہ تو شریعت نے رائٹ دیا ہے. ایسا نہیں کرو کہ جان نہ چھوڑاؤ اس سے. یہی میرے بھائی, پھر نسل پیدا ہو, بچے پیدا ہوں. یہ عورت کا فائدہ اس میں, بچے پیدا کرنے کی مشین نہیں ہے. جیسے مرد کمانے کی مشین نہیں ہے پھر بھی کماتا ہے, عورت بچے پیدا کرنے کی مشین نہیں ہے, لیکن اس کے ذمے نسل بڑھانا فطرت نے ڈالا ہے, اور فطرت نے اس کے ساتھ ظلم نہیں کیا. فطرت نے آج تک کبھی کسی کے ساتھ ظلم
نہیں किया। फितरत हमें भूख लगाती है, जुल्म किया हमारे ऊपर, हमको अब मैं सुबह भी दो, अल्लाह माफ फरमाए, फिर पता नहीं 2 पराठे और 3 अंडे क्यों आ रहे होते हैं बार बार, अल्लाह माफ फरमाए, 2 पराठे फोड़े 3 अंडे, अपने खर्चे पे तो तकलीफ क्यों हो रही है। अब मैं दोपहर मुझे भूख लग रही है, मैं जाके खाना खाऊंगा, फिर रात को भी थोड़ा बहुत कोई कहे यार तुम क्या खाने की मशीन हो, और मेरा मेदा कहे मैं क्या खाना हजम करने की मशीन हूं, तो मैं मेदे से क्या कहूंगा, भाई तू मशीन नहीं है, लेकिन तेरी जिम्मेदारी है कि तू खाना हजम कर। और मैं अपने आप से भी बोलूंगा मेरी जिम्मेदारी है कि भूख लगेगी तो खाना खाऊंगा, और ये काम मेरे फायदे के लिए फितरत ने रखा है। भूख लगना खत्म हो जाए, लोग दवाएं ले रहे होते हैं कि लगे भूख, समझ रहे हो, मर्द की जिम्मेदारी है कमाना, कमाएगा, नहीं कमाएगा डिप्रेशन में जाएगा। जो जॉबलेस लोग होते हैं ना, चाहे फ्री में पैसा आ भी रहा हो फिर भी डिप्रेशन में जाते हैं, उसको मजा आता है कमाने की कोशिश करके, मेहनत करके। औरत का काम है घर संभालना, बच्चे पैदा करना, नहीं करेगी डिप्रेशन में जाएगी। जा रही हैं, आपको कहां डिप्रेशन में जा रही हैं, नजर आ रहा है भाई, मैं घरों में जाके देखता हूं हालात क्या है, 1000 गज के बंगले, बंदाई मार्केट से शार्ट तन्हाई खाती इन कमबख्तों को, ये डिप्रेशन नहीं तो और क्या है। आप उन यूरोप में ना किसी बूढ़े से बात करो, किसी बुढ़िया से, इतने खुश होते हैं। पाकिस्तानियों का तो काम धंधा ही है, बूढ़ों से जाते हैं, बातचीत करते हैं, वो बूढ़े पैसे दे देते हैं, वो कहते हैं रेंट पे भी बंदा बुलाना पड़ेगा बातचीत के लिए, तो 1 घंटे के वो ज्यादा ले रहे हैं, पाकिस्तानी सस्ते में। इतनी डिप्रेशन है उन साइंसदानों को, समझ रहे हो, जिन्होंने ट्रेनें और रॉकेट इजाद किए हैं, और इनमें वो बूढ़े भी हैं जो रॉकेट में बैठकर चांद से सफर करके आ गए, इतने पढ़े लिखे, पागल हुए हैं वो। फितरत से लड़ोगे मेरे भाई, फितरत माफ नहीं करेगी, चमाटे मारेगी। क्या करेगी? हमारी दादियों नानियों ने फितरत से जंग नहीं की, ऐसा मजे का बुढ़ापा उनका गुजरा है, जनाजे पे रोए हैं लोग, बीमार, आज भी लोग मेरे पास आते हैं, मेरी माँ बीमार है, पागल हुए हुए होते हैं, बाप बीमार है, पागल हुए हुए होते हैं, जायदादें लुटा देते हैं अपने माँ और बाप को बचाने के लिए। तो और ये देसी माँ बाप होते हैं, देसी, जिन्हें कुछ भी नहीं आता। तो इसलिए इन सेकुलर लिबरल तबकों पे कोई असर नहीं पड़ेगा कि लाश 9 महीने बाद दरियाफ्त हो या लाश 2 साल के बाद दरियाफ्त हो। ये कहेंगे नेचुरल प्रोसेस है, इन बेगैरतों से जान छुड़ाओ। मैं लड़कियों से बोलता हूं, देखो मर्द को खुदा की कसम रिलेशन तोड़ने पर इतना नुकसान नहीं होता। खवातीन कहती हैं हर वक्त औरतों के खिलाफ ही बोलता रहता है ये आदमी। अल्लाह की बंदियों, मुझे तुम्हारी जितनी फिक्र है ना, तुम्हारी वजह से मैं पागल हूं, मैंने 4 शादियां की हैं, अपने लिए थोड़ी की हैं। अबे मैं गोरों की तरह जिंदगी गुजारता, अय्याशी करता यार मैं। ये तो इस्लाम ने हमें बाउंड कर दिया कि निकाह करना है, घर देना है, गैस बिजली का बिल देना है, औलाद के सारे खर्चे उठाने, ये तो हमारे ऊपर इस्लाम ने 4 बोरियां रख दी हैं। गोरा इन बोरियों से आजाद है, हम ये औरत के लिए कर रहे हैं सब कुछ। और मैं जो कहता हूं औरत मर्दों के हुकूक अदा करे, उसको सरपरस्त माने, औरत का फायदा है इसमें, औरत का फायदा। देखो ये जो बेचारी डेड बॉडी मिली है, आज ये जिंदा होती, इसको कुदरत जिंदा कर दे, इसको एहसास होगा ना मैंने अपने खानदान को छोड़ के बाप भाई से बगावत करके कितना बड़ा जुर्म किया था मैंने। घरों में औरतें बाप और भाई की कस्टडी में रहती हैं, इज्जत से जीती हैं। भाई डिप्रेशन से मर जाते हैं, बहनों की शादियां नहीं हो रही होती, बाप डिप्रेशन से मर जाता है बेटी के फिक्र में। तो इन तमाम फिक्रों से इस वेस्टर्न कल्चर ने हमें आजाद कर दिया। मुझे याद है यार, मेरे एक दोस्त वीलियां लगाया करते थे, तो छोड़ दी उन्होंने। मैं उनसे मिला, मैंने कहा आजकल वीलियां नहीं लगा रहे, वैसे भी कोई अच्छा काम नहीं है। कह रहे यार मेरी बहनें बड़ी हो गई हैं, मुझे फिक्र होती है मैं मर गया, सर्वर खुल गया मेरा, मेरी बहनों का क्या होगा। इतना मजबूत रिलेशन है हमारी सोसाइटी में। हालांकि वो कोई मौलवी नहीं थे, ये कोई मौलाना टाइप का आदमी, बेचारा इसी ऐसे ही नॉर्मल लोगों में इतना अच्छा रिलेशन है। मैंने कहा देखो यार कितनी फिक्र है अपनी बहनों की। हमारे देसी लिबरल के पास इसका जवाब है, कह रहे औरत को खुद इतना आजाद कर दो कि भाई मर जाए तो उसको टेंशन रहे नहीं। समझ रहे हो, इतना उसको कमाने का, भाई उसके साइड इफेक्ट बहुत खतरनाक। ऐसे भी हैं जिनकी बहनों ने कमाना शुरू किया तो अब भाई वीलियां लगाना तो नहीं छोड़ी, भाइयों को बहनों की कमाई की लत लग। फिर आजकल आखिरी बात करके बस मैं इस टॉपिक को खत्म कर रहा हूं, लड़कियों ने जब से कमाना शुरू किया है ना, उसका साइड इफेक्ट सबसे बड़ा पता है क्या है? मर्दों को जॉब करने वाली बीवी चाहिए। मर्दों को क्या चाहिए? क्योंकि जब जॉब कर रही है हाथ बटाएंगी हमारे साथ, ठीक है भाई। उससे होता क्या है, ठीक है औरत आजाद होती है, लेकिन उसको जो मर्द का रिलेशन चाहिए ना, वो रिलेशन नहीं मिलता। आप कह सकते हो ना मिले क्या है, ना 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 ना, फितरत का ऑल्टरनेट बोलो नहीं। भूख लगेगी, रोटी चाहिए कि नहीं चाहिए? लैंड क्रूजर उस भूख की जरूरत पूरी कर सकती है? मुझे भूख लग रही है, किसी ने मुझे BMW ला के गिफ्ट कर दी, कहूंगा बे पराठा लेकर आ, भूख लग रही है, BMW है भाई, ये प्लॉट आपके नाम हुआ, अबे भाई रोटी चाहिए, कब तक भूख बर्दाश्त करूंगा? ऐसे ही याद रखो, औरत को मर्द की मोहब्बत चाहिए, एक इज्जतदार मर्द, मोहब्बत करने वाला मर्द चाहिए।
जॉब उसका ऑल्टरनेट नहीं है, बंगला उसका ऑल्टरनेट नहीं है, एयर होस्टेस बन जाना उसका ऑल्टरनेट नहीं है। तरस मेरे पास एयर होस्टेस भी आती हैं, मियां ही नहीं मिल रहा, डिप्रेशन से मर रही हैं हम, मियां नहीं मिल रहा, या मिल रहा है तो हमारे लेवल का नहीं है। तो ये नेचर है। तभी तो जब मियां नहीं मिलता तो बॉयफ्रेंड बनाना पड़ता है उनको, और बॉयफ्रेंड खेलता है फिर टिश्यू पेपर की तरह। तो फितरत से कब तक लड़ोगे मेरे भाई? इसलिए हम बात कर रहे हैं, इस्लाम दीन फितरत है। तो औरत, दो बातें समझ में आ गई, सरबराही किसकी होगी? मर्द की। ये अल्लाह का हुक्म है। हाँ, मर्द को ये है कि मातहत समझो, गुलाम और लौंडी मत समझो, मुलाजिम नहीं है, मातहत है। और दूसरी बात ये कि उसकी असल जिम्मेदारी क्या है? घर संभालना। और घर दीवारों ईंटों का नाम नहीं है, औलाद का नाम है। समझ रहे हो? आपने कहा घर संभालो, ये 1000 गज का बंगला है, ये तुम्हारा संभालो। ये क्या, बंगले को घर नहीं कहते, ऐसे तो फिर होटल भी होते हैं। घर जिसमें बच्चे हों, सही है ना, फैमिली, तो ये उसकी जिम्मेदारी है। इसी में खुश रहेगी, लाइफ को एंजॉय करेगी। लोग कहते हैं अगर मर गया मियां तो कोई बात नहीं, दूसरा कर लेगा उससे शादी। सहाबा कराम में नहीं शहीद हो जाते थे जंगों में, तो दूसरा कर लेता था। यहाँ फिर वही मसला आके खड़ा होगा, दूसरा करता नहीं है। इसलिए करता नहीं है कि 4 शादियों का रिवाज नहीं है। एक शादी से ये मसले हल नहीं होते, इसमें ज्यादा शादियों का रिवाज डालना पड़ेगा। सहाबा कराम में, ताबीन में ऐसा भी हुआ, एक जंग में 10,000 लोग शहीद हुए, उनकी बेवगान का मसला खड़ा नहीं हुआ, क्योंकि 2-2, 3-3 शादियों का रिवाज था, सबकी शादियों। हमारे यहाँ कोई बेवा होती है तो ट्रस्टों से पलना शुरू हो जाती है। तो घूम फिर कर उधर ही आओगे मेरे भाई जो इस्लाम ने हुक्म दिया, उसके अलावा आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है। और मैं आखिरी में इस बात को जुमला दोहराता हूँ, हमारे यहाँ ये वाकया हो गया ना 2 एक्ट्रेसेस के साथ, मरी, पूछने वाला कोई नहीं था। मगरिबी दुनिया में ये कॉमन, ये होते रहते हैं वो इसको, और हम भी अब यूज्ड टू हो जाएंगे थोड़े दिनों में अगर हमने होश के नाखून ना लिए। शैतान बहुत बड़ी फिल्म है, मैंने अब तक शैतान से बड़ी फिल्म नहीं देखी, क्योंकि उसने तो कसम उठाई है ना, अल्लाह किसी भी तरीके से, उसको तो गुस्सा आया हुआ है, जेलसी है, हसद है। हसद बहुत खतरनाक चीज है ना, उसको गुस्सा आया हुआ है कि मैं आग से बना, ये मिट्टी से मेरे सामने बना, और इसको प्रोटोकॉल ज्यादा मिल रहा है, मुझे कम मिल रहा है, तो मैं तो जाऊंगा जहन्नम में, इसको भी लेके जाऊंगा। वो उस दिन से पीछे पड़ा हुआ है। तो शैतान क्या करता है कि पहले तो गुनाह करवाता है, पहले क्या करता है, और इस उम्मीद पे के बाद में तौबा कर लेना। हालांकि ये तौबा की उम्मीद पे गुनाह करना ऐसे है जैसे अपने आप को जख्मी करना, इस उम्मीद पे के बाद में इलाज करवा लो। तो भाई इलाज तो एक मजबूरी है, अब जख्मी हो गए तो इलाज करो, ये थोड़ी कि इस नीयत से अपने आप को काटते रहोगे मैं इलाज करा लूंगा। तो पहले तो शैतान क्या करता है, गुनाह करवाता है, इस उम्मीद पे के बाद में क्या है, तौबा कर लेना। उसके बाद फिर जब गुनाह हो गया, कभी आपने किसी आलिम का, बुजुर्ग का बयान सुना, तौबा का ख्याल आया, तौबा की, शैतान फिर गुनाह करवाता है कि दोबारा तौबा कर लेना। भाई कर ली थी ना एक दफा, माफ हो गया था ना, अल्लाह ने तो वादा किया, एक और दफा कर लो। आदमी कहते चलो यार एक दफा करो जल्दी से, तौबा कर लूंगा मैं। फिर गुनाह करवा के फिर तौबा, फिर गुनाह करवा के, जब कई दफा ऐसे होता है तो इंसान कहता है कि यार मैं तौबा पे कायम नहीं रह सकता, छड़ परे इन चीजों को छोड़ो, ये मौलवियों की बनाई हुई बातें, हम लोग दीन पे नहीं चल सकते, रहने दे यार। क्या कर ले, पता नहीं मुझे आजकल पंजाबी में क्यों इतनी बातें आ रही हैं, क्या करे, रहने दे। ऐ की रोला पै गया ते चौधरी सिट्टा लै गया, पंजाब में एक लगा लिखा होता, ऐ की रोला पै गया चौधरी सिट्टा ले गया। मुझे बड़ा अच्छा लगा ये जुमला। तो शैतान क्या करेगा कि वो कहेगा कि बार बार तौबा तोड़ते हुए तुझे शर्म नहीं आती, लिहाजा अब तौबा करने की जरूरत नहीं है, अब एक दफा जी भर के गुनाह कर ले, जब दिल भर जाए आखिर में एक ही खानदानी तौबा कर लेना, जो सबकी तरफ से क्या हो जाएगी, काफी। वरना बार बार तौबा तोड़ने से कुव्वत इरादी भी खराब हो रही है, कॉन्फिडेंस आपका लूज हो रहा है, ठीक है ना, कुव्वत फैसला पे जद पड़ रही है, और गुनाह तो ऐसे भी नहीं छूट रहा, और तौबा तोड़ने का एक मुस्तकिल गुनाह अपने सर पे और लाते जा रहे हो। ये शैतानी धोखा है। तो जिस तरीके से शैतान आपको धोखा दे रहा है ना, आप बिल्कुल उसी की पॉलिसी के अपोजिट जाना शुरू हो जाओ। जब वो आपको कहे एक दफा गुनाह कर लो तो तौबा कर लेना, तो आप उससे कहो इस दफा गुनाह नहीं करूंगा, अगली दफा कर लूंगा। क्या ख्याल है? शैतान कहता है अभी गुनाह कर लो, बाद में नहीं करना गुनाह, एक दफा कर लो जी भर जाएगा, बाद में क्या करना है, नहीं करना। आप कहो अभी नहीं करूंगा, बाद में कर लूंगा मैं, ये शैतान को उल्लू बनाने के लिए, करना बाद में भी नहीं है, लेकिन उस वक्त ये फैसला कर लो कि कोई बात नहीं, बाद में मैं कर लूंगा, लेकिन अभी नहीं करूंगा, बस कल कर लूंगा, ये करो, अभी नहीं करूंगा कल। शैतान पता है क्या कहता है, अभी कर ले, कल नहीं करना। आपने कहना है आज नहीं करूंगा, कल कर लूंगा। खुदा की कसम मुजर्रब नुस्खा है ये, जिन लोगों ने इस पर अमल किया उनकी जिंदगियों से गुनाह छूट गए हैं। हमारे एक दोस्त थे, उनको इंडियन फिल्में देखने की लत पड़ गई थी, और फोहश फिल्में देखने की। उन्होंने मुझे खुद बताया, मैंने उनको नुस्खा बताया, मैंने कहा ऐसे करो। उन्होंने कहा मेरा दिल एक दिन बहुत ज्यादा चाह रहा था वो फोहश फिल्में देखने का, तो मैंने सोचा कि आज नहीं देखूंगा, कल देखूंगा मैं, आज बस सब्र कर लो।
کل دل بھر کے دیکھو. کہہ رہے واقعی صبر ہو گیا. نفس کو تو مارنا تو پڑتا ہے, ایسا نہیں ہے کہ لڈو کھائیں گے اور جنت میں چلے جائیں گے. کہہ رہے میں نے ہمت کی, میں نے کہا یار بس کل دیکھ لیں گے نا, کوئی بھاگا تھوڑی جا رہا ہے کمپیوٹر یا انٹرنیٹ. آج صبر کر لو, ادھر ادھر گھومو پھرو, گٹکے کھاؤ, کہیں نکل جاؤ, کہیں سو جاؤ, ایکسرسائز کر لو, تھکا دو اپنے آپ کو تاکہ نیند جلدی آ جائے. کچھ بھی کر لو, کسی بھی طریقے سے اس گناہ سے آج جان چھڑا لو. کل کیونکہ پتہ ہے کیا ہوتا ہے, جب آپ کہتے ہیں نا کبھی نہیں کروں گا, تو شیطان کہتے ہیں پھر تو تیری زندگی کا مزہ کرکرا ہو جائے گا. بھائی کیسی پھیکی پھیکی زندگی ہوگی یار. تو وہ صاحب کہنے لگے میں نے کہا کہ آج نہیں کروں گا, کل لازمی کروں گا. کہہ رہے ہیں اگلے دن پھر جب گناہ کا خیال آئے, میں نے کہا آج نہیں کروں گا, کل لازمی کروں گا. کہہ رہے خدا کی قسم وہ گناہ مجھ سے چھوٹ گیا جس گناہ کے بارے میں یہ سمجھتا تھا کہ کبھی بھی نہیں چھوٹے گا. تو شیطان کو آپ نے, جو ٹوپی شیطان آپ کو کرا رہا ہے, آپ نے اس کو پکڑیاں کرانا شروع کر. دوسری بات یہ کہ اگر شیطان نے بالفرض کسی سے گناہ کرا دیا, اللہ معاف فرمائے, بڑی مصیبت ہے یہ جب پڑ جاتا ہے نا ان چیزوں میں. تو اب بار بار توبہ جب ٹوٹ رہی ہے تو شیطان کہے گا ایسی توبہ کا فائدہ کیا جس توبہ پہ آپ قائم نہیں رہ سکتے. توبہ توڑنا بھی تو ایک جرم ہے نا. تو شیطان کو یہ بتا دو کہ توبہ توڑنا تو جرم ہے, اس توبہ توڑنے پر معافی مانگنا یہ جرم نہیں ہے. توبہ توڑتے ہوئے شرم آنی چاہیے, دوبارہ جوڑتے ہوئے شرم نہیں آنی چاہیے. ہاں جرم کی نوعیت بڑھ گئی, ایک پہلے جرم کیا تھا اور ایک توبہ جو توڑ دی ہے. تو جیسے اس جرم کی سزا اللہ سے معافی مانگنا, اس جرم کی سزا بھی اللہ سے معافی مانگنا, اور تگڑی معافی مانگنا. بار بار بھی توبہ کر کے اگر آدمی توبہ کرتا رہے گا تو توبہ 100 دفعہ بھی کرے گا نا توبہ, تو 1000ویں مرتبہ بھی توبہ کرے گا تو اللہ تعالیٰ اس بیس پر توبہ کو رد نہیں کریں گے کہ تو پہلے 10 دفعہ یہ توبہ توڑ چکا ہے یا 100 دفعہ توڑ چکا ہے. اس بیس پہ توبہ رد نہیں کی جاتی. کیوں بھائی, اللہ نے کیوں فیصلہ کیا کہ تو 1000 دفعہ بھی کرے گا نا توبہ تو میں توبہ قبول کروں گا, بس یہ فیصلہ. کیوں؟ اس لیے کہ اگر اللہ نے کسی بھی وقت آپ کو یہ کہہ دیا کہ تمہاری توبہ کا اب توبہ کا تمہارے پاس آپشن نہیں ہے, تم نے اتنی دفعہ توڑی ہے کہ اب میں تمہاری توبہ قبول نہیں کروں گا, تو پھر آپ کو اللہ کے در کے علاوہ کسی اور کے در پہ جانے کا جواز مل جائے گا. دیکھو ابا سے قرضہ لینے گئے اور ضرورت بہت شدید ہے, ضرورت بہت شدید ہے, کھانے کو روٹی نہیں ہے. ایک مثال دے رہا ہوں, ابا نے کہا جا اڑے میں پیسے نہیں دیتا, تو کم بخت اڑا دیتا ہے پیسے, تو نے پہلے بھی اتنی دفعہ گٹکوں میں اڑائے ہیں اور یہ اور وہ اور فلانا. آپ کا ابا آپ کی تقریر کتنی اچھی کیوں نہ ہو, میں بہت اسراف کرنے والا, میں نے عیاشی میں اڑا دی, پوری جائیدادیں اڑا دی, مگر ابھی میرے پاس روٹی نہیں ہے. آپ کی تقریر بہت ٹائٹ ہے, اب اگر آپ نے مجھے پیسے نہیں دیے تو میں وسیم بھائی سے جا کے لے لوں گا, ٹھیک ہے نا. تو لوگ بولیں گے اس کا باپ غریب آدمی ہے, اتنے بڑے سیٹھ کا بیٹا اور قرضے مانگ رہا ہے کسی کباڑیے سے, کبھی گولے گنڈے والے سے, کبھی ٹماٹر والے سے, تو باپ اپنی یہ بے عزتی برداشت بولو بھائی نہیں کر سکتے. اللہ کہتے ہیں 100 مرتبہ بھی اگر توبہ ٹوٹ جائے, آنا کس کے پاس ہے, میرے پاس, کیونکہ میں یہ برداشت نہیں کرتا کہ تمہارے یہ ہاتھ میرے علاوہ کسی اور کے در پہ اٹھیں اور تم اس سے امیدیں لگاؤ, کیونکہ اللہ اپنی توحید کے معاملے میں بہت غیرت والا ہے. وہ اپنے ساتھ کسی کی شرکت برداشت نہیں کرتا, اور اسے بندے کی یہ ادا بہت پسند آتی ہے کہ یہ محتاج ہو کے ہاتھ صرف میرے در پہ اٹھاتا ہے. جتنی انسان کو روٹی کی ضرورت ہے نا, اس سے کئی گنا زیادہ ضرورت ہے اپنا گناہ معاف کروانے کی, کیونکہ ہمارے پاس اس کے علاوہ کوئی آپشن, کیونکہ اللہ نے گناہ پہ جو سزائیں رکھی ہیں وہ اتنی سخت ہیں کہ آپ اللہ سے کہیں اللہ میں نے 100 دفعہ بھی توبہ توڑی ہے لیکن میں تیری جہنم کی آگ برداشت نہیں کر سکتا, مجھے معاف کرنا ہے تجھے. نہیں آ رہی میرا خیال ہے بات, میں معاف کروا کے چھوڑوں گا, میرے پاس ہے اللہ اس کے علاوہ کوئی آپشن نہیں ہے. میں کتنا بڑا مجرم, بار بار توبہ توڑی میں نے, بار بار معاہدے کی خلاف ورزی کی, لیکن میں جہنم کی آگ برداشت نہیں کر سکتا, جتنا بڑا مجرم ہوں, لیکن یہ کرنا پڑے گا, تجھے معاف کرنا پڑے گا. اور اللہ کو معافی کے معاملے میں یہی اسٹائل بندے کا پسند ہے, پیچھے پڑ جائے. تبھی حدیث میں آتا ہے اللہ سے یوں دعا نہ مانگو, اللہ اگر تو چاہتا ہے تو یہ کر دے, نہیں چاہتا ہے تو نہیں کر. آپ کسی وسیم بھائی سے قرضہ لینے کے لیے جائیں, بولے یار 1 کروڑ روپے چاہیے, باقی چاہیے کہ مرضی ہے, دینا ہے تو دے دو, نہیں دینا تو وہ بھی چلے گا, دے گا وہ. دنیا میں تو پھر بھی انسان کہتا ہے کہ اللہ دینا چاہے دے دے, لیکن بھائی جہنم کی آگ یہ برداشت نہیں ہے, یہ تو اللہ کے غضب کا نام ہے, تو اللہ کا غضب کون برداشت کر سکتا ہے. تو اس میں تو اللہ کے سامنے گڑگڑانا ہے, اے اللہ 1000 بار میں نے گناہ کیا, 1000 بار توبہ کی, 1000
1000 बार तौबा तोड़ी, अब 1001 भी मर्तबा मैं आ रहा हूं तेरे पास, अब भी तुझसे कह रहा हूं कि ये जो मैंने गुनाह किए और जितनी दफा तौबा तोड़ी है ये सारे मेरे माफ कर दे, मेरे पास इसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं है। अब शैतान कहेगा कि कमबख्त तू तो फिर दोबारा गुनाह करेगा, तो आप अल्लाह से कहो अल्लाह मैं तुझसे अहद करता हूं दोबारा गुनाह मैं यही कर सकता हूं, मेरे पास इसके अलावा कुछ इस्तेदाद कोई बात नहीं। अगर गुनाह से बच नहीं सका तो तौबा ही करता रहेगा ना, यही अदा अल्लाह को पसंद आएगी और शायद अल्लाह इसी बेस पर माफ कर दे। हकीम उल उम्मा मौलाना अशरफ अली थानवी रहमहुल्लाह फरमाया करते थे कि अल्लाह से ताल्लुक रखो, तकवे वाला ताल्लुक ना भी हो तो माजरत वाला ताल्लुक ही रख लो, दूर ना भागो अल्लाह से कि बस यार हमसे नहीं और अब छोड़ो यार, क्या दुआएं मांगना, क्या तौबा करना, अपनी जिंदगी गुजारो, ये तो ताल्लुक खत्म कर दिया आपने, ये बड़ा खतरनाक है। ताल्लुक रहेगा। औलाद की भी दो किस्में होती है, एक नाफरमान और एक फरमाबरदार, लेकिन बागी बिल्कुल अलग होते हैं, वो अपना अलग घर बसा के सो जाता है, अब्बा को पूछता ही नहीं। कुछ नाफरमान होते हैं लेकिन अब्बा से माफी तलाफी करके उनका भी सिस्टम चलता रहता है कुछ ना कुछ। तो तौबा बहरहाल मेरे भाई करनी है, और शैतान जब ये कहे कि तुझे तौबा करते हुए शर्म नहीं आती तो उसे कहो जब तोड़ते हुए नहीं आ रही थी तो करते हुए क्यों है? असल तो शर्म बेशर्मी का काम किया था, तौबा तोड़ना ना। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बस हदीस सुना के बात खत्म करता हूँ, कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जब कोई बंदा कोई गुनाह करता है और फिर अल्लाह के पास आके तौबा करता है तो अल्लाह फरिश्तों से कहते हैं कि देखो ये मुझसे माफी क्यों मांग रहा है, इसलिए कि इसको पता है कि इसका कोई खुदा है जो इसको गुनाह पे सजा भी दे सकता है और वो इसके गुनाह को माफ भी कर सकता है। इस जज्बे की मैंने लाज रखी है, तुम गवाह रहो, मैंने इसको माफ कर दी। फरमाया फिर उससे गुनाह हो जाता है, फिर ये दोबारा आके अल्लाह के सामने इसी तरह से कहता है, तो अल्लाह कहते हैं इसका मतलब है इसको पता है कि कोई इसको गुनाह पे सजा भी दे सकता है और माफ भी कर सकता है, इसी वजह से मेरे दर पे आके माफी मांग रहा है, मैंने इस जज्बे की और इस नजरिए की लाज रखी, इसको मैंने माफ कर दी। फिर बार बार करता है, बार बार करता है। अल्लाह हर दफा कहते हैं आ क्यों रहा है, ये गुनाह करके भाग क्यों नहीं गया? आ इसलिए रहा है, इसको पता है भाई सजा का इख्तियार भी इधर ही है और माफी का इख्तियार भी इधर है, इसके अलावा हमारे पास कोई ऑप्शन है नहीं। तभी हदीस में दुआ सिखाई है, ला मलजा वला मनजा मिनका इल्ला इलैक, ऐ अल्लाह तेरी तुझसे भागने के लिए भी तेरी ही पनाहगाह चाहिए हमें। नहीं अल्लाह से अगर भागना चाहते हो ना तो भाग के अल्लाह ही के पास आओगे तो अल्लाह से पनाह मिलेगी आपको। अल्लाह के अजाब से भागने के लिए कहां जाएंगे? अल्लाह ही के पास आएंगे, क्योंकि कोई और तो अल्लाह के अजाब से बचा नहीं सकता। लेकिन एक आखिरी बात ये कि इस उम्मीद पे गुनाह, ये तो एक मिसाल दी है नबी ने कि बार बार भी तौबा टूटेगी अल्लाह माफ कर देगा, लेकिन मुशाहिदा ये है कि जो लोग बार बार गुनाह करके तौबा को तोड़ते हैं उन पर एक ऐसी नहूसत आती है फिर कि वो फिर तौबा पर वो फिर गुनाहों के दलदल में फंसते चले जाते हैं और उनसे तौबा की तौफीक सल्ब कर ली जाती है। फिरौन के तभी कुरान ने कहा ना, खतमल्लाहु अला कुलूबिहिम, अल्लाह उनके दिलों पे क्या कर देते हैं? मोहर लगा देते हैं। फिरौन के दिल पर मोहर लग गई थी, तो इसलिए हो गया अल्लाह ना करे तो फिर तौबा करो। इस उम्मीद पे गुनाह करना कि मैं तौबा करता रहूंगा, ये बड़ी खतरनाक बात है।